إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید. پڑھ رہے ہیں ہم صحیح البخاری، اور اس میں ہم آج کل جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب تقصیر الصلاۃ، یعنی نماز میں جو کمی بیشی کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، کب کی جا سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں، ان سب کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں الحمدللہ. تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 198 سے لے کر 213 تک پڑھیں گے، مختلف احادیث انشاءاللہ. سب سے پہلے انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے پچھلی کلاس کے حوالے سے. اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا تو آپ کا کوئی ریفلیکشن بھی لے سکتے ہیں. جو آپ میں سے بات کرنا چاہیں کلاس کے رولز کو دہرا لیتے ہیں. اپنا ہاتھ کھڑا کریں، جن کا ہاتھ کھڑا ہوگا میں صرف انہی سے پوچھوں گی. اچھا، اب میں چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے ذرا میں پہلے بات کروں ان کوئز پولز پر کہ جو ہم آپ کے ساتھ لیتے ہیں اور جن کے جوابات ہمیں موصول اسی وقت کلاس میں آپ کی طرف سے ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ سوال کا جواب کافی تھوڑا سا زیادہ ساتھیوں کی طرف سے غلط آتا ہے، جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا کہ غلط آئے گا، کیونکہ اس سے ہم نے ڈسکس بھی کیا ہوتا ہے کلاس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہم ایک کوئز پول میں اگر غلط جواب آئے تو اگلی دفعہ سے دہرانے کے لیے دوبارہ سے بھی دے دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی وہ جواب غلط ہے تو ذرا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے. کیا اچھا یہ بتائیے ذرا آپ اس میں ہی لکھیے اپنا جو آپ کا وہ ہے چیٹ میں لکھیے. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب اس کلاس مکمل ہو جاتی ہے، لیسن سن لیتے ہیں، تو آپ دوبارہ سے دہراتے ہیں اس کو، آپ پڑھتے ہیں کچھ. کون آپ میں سے ایسا کرتا ہے؟ ذرا چیٹ میں لکھیے. کیا آپ میں سے جو اب ان احادیث کو دوبارہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے یا دہرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بس کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، رائٹ ٹک مارک کر سکتے ہیں. اوکے، جیسے آپ میں سے کئی لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی دہراتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو دہراتے ہوں گے اپنے لیسن کو ایک بار ضرور، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا. اور اگر آپ باقاعدگی سے اٹینڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہوگا. چلیں، جزاک اللہ خیر. میں نے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ نام دیکھ لیے، بارک اللہ فیکم. اچھا، اب ایسا ہے کہ میں نا کچھ آپ سے پوچھتی ہوں سوال، اور چاہتی ہوں جواب آپ دیجئے چیٹ میں. ایک سوال کروں گی، اس کا جواب جب چیٹ میں آ جائے مکمل، میں کہہ دوں کہ بات مکمل ہوگی اور میں نیکسٹ پہ آ رہی ہوں، تو پھر آپ انشاءاللہ بس اس کا جواب دینا بند کر دیجیے گا، اگلے کا دیجیے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بتائیے کہ جو صلاۃ الاستسقاء ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، کیا اس میں رکعتوں کی تعداد مقرر ہے؟ اگر نہیں ہے تو نہیں لکھ دیں، اگر مقرر ہے تو ہاں لکھ دیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مقرر ہے تو وہ بھی لکھ دیجئے. تو ذرا میں آپ کے جوابات دیکھتی ہوں. اچھا جناب، جو مقرر سے میرا مطلب کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مخصوص نماز ہے نا جو بارش کے لیے مانگی جائے گی. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی،
کیا لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ تم میں سے جتنی چاہو جتنی پڑھ لو، یا کچھ مخصوص پڑھی؟ چلے جناب، جواب آپ کے آ رہے ہیں جی جی بالکل مقرر ہے۔ اور کچھ ساتھیوں نے لکھا ہے 2، کچھ نے لکھا ہے 4، اختلاف نظر آ رہا ہے۔ زیادہ تر نے لکھا ہے 2۔ تو جنہوں نے لکھا ہے 2 ان کو ان کا علم مبارک ہو، اور جنہوں نے لکھا ہے 4 وہ اپنے علم میں تصحیح کر لیں، اس کو درست کر لیں۔ 4 نہیں 2۔ اب دیکھیں کہ 2 دفعہ سوال ریپیٹ کیا گیا ہے، لیکن اسٹل اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ 4 ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو کلاس میں آپ نے سنا نہیں، یا پھر ہم جب کریکشن کرا رہے تھے کوئی پول میں تو آپ نے کریکشن پہ بھی غور نہیں کیا۔ یہ وہ عموماً آپ بچوں کے پیپرز دیکھیں نا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب ان کی جو ریڈ مارک کرتی ہے نا ٹیچر، تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے ریڈ مارک کیا، بس وہ جو لکھ کے آتے ہیں وہی سوچتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ اگر ان کیس ہم نے پورٹل پہ آپ کا جو اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے میں دے دیا، اتنی دفعہ تیاری کے بعد بھی اگر یہ سارے سوالات آپ نے غلط کر لیے تو پھر ہمیں نہ کہیے گا کہ سوال مشکل تھا۔ سوالات آسان ہیں، صرف آپ دھیان سے نہیں دے رہے، دھیان کہیں اور ہے، تو اس پر آپ نے انشاءاللہ دھیان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت کرے، چاہے جن کا سوال صحیح ہے یا جن کے سوال میں تصحیح کی ضرورت ہے، آپ سب کو آپ کا علم مبارک ہو۔ کم سے کم آپ لینے کا شوق تو رکھتے ہیں نا، شوق مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ۔ چلے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں، آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ صلاۃ جو استسقاء ہے، اسی میں جو دعا ہے وہ کھڑے ہو کر مانگی جاتی ہے یا بیٹھ کر مانگی جاتی ہے؟ یہ آپ نے چیٹ میں لکھنا ہے، آج میں ذرا چیٹ ایکٹیویٹی کرا رہی ہوں۔ کھڑے ہو کر مانگیں گے، اسٹینڈنگ پوزیشن میں مانگیں گے، یا سٹنگ پوزیشن میں مانگیں گے؟ ٹھیک ہے، گڈ آنسرز آ رہے ہیں، اوکے۔ چلیں جی، یہ میرے سوال کا جواب آ گیا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ میں سے میجورٹی نے یہی کہا ہے تقریباً سب نے کہ دعا کھڑے ہو کر مانگی جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار جب ہم نے ایک کوئز پول میں ڈالا تو صرف 80% نے کہا کہ ٹھیک ہے، 20% نے اس کو غلط جواب دیا کہ کھڑے ہو کے مانگے بیٹھ کے مانگے دونوں مسنون ہے۔ نہیں، مسنون دونوں نہیں ہے، مسنون کھڑے ہو کر مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کر آپ جو مرضی دعائیں مانگے، لیکن یہ والی دعا اسپیشلی بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اچھا، ایک سوال اور آپ سے کرتی ہوں، ذرا دہرائی کر رہے ہیں نا آپ۔ یہ بتائیے کہ اسی نماز میں صلاۃ الاستسقاء میں کیا باقاعدہ اذان ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے؟ اہم نماز ہے نا، تو اس کا سوال ہمیں پوچھنا چاہیے آپ سے، کیا ہوگی؟ یس یا نہیں میں جواب دیجئے۔ اوکے، میرے پاس جوابات آ رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک نے کہا ہے ہوگی۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا نہیں ہوگی بالکل درست کہا۔ اس نماز میں دیکھیں اذان اس میں نہیں ہوگی، اذان جو ہے نا وہ عموماً فرض نمازوں کے لیے دی جاتی ہے نا اذان۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی قحط آئے، کوئی آفت آئے، کوئی مشکل آئے، بارشیں نہیں ہو رہی، اذانیں دینا شروع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، گڈ، جواب درست ہے آپ کا۔ چلیں 2-3 منٹ ہے، اب میں آپ سے کچھ بات کر لیتی ہوں، آپ کی ریفلیکشن لے لیتی ہوں۔ اس طرح میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر کلاس میں پچھلی دہرائی آپ کو ابتدا میں کرایا کروں گی، میرے ساتھ شامل رہا کریں۔ بارک اللہ فی علمکم۔ اچھا جی، ڈاکٹر وجیہ کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ کوئز آپ اسی پہ لے رہی تھی نماز استسقاء پہ، تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں کہ جب ہم نے یہ کلاس لی تھی تو اس کے بعد اسلام آباد میں نماز استسقاء ادا ہوئی ہے، کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ تو میرے خالہ زاد بھائی وہاں پہ ہیں، تو اتفاق سے وہ جا رہے تھے جب، تو ان سے میری صبح میں بات ہوئی، تو میں نے ان کو پھر ساری تفاصیل ہمیں شیئر کی تھی نا پیمفلٹ میں، میں نے ان سے ساری شیئر کی تھی، طریقہ بھی ان کو میں نے دہرا دیا اور ساری چیزیں، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی تھی اور انہیں بھی بڑا ہوا کہ اچھا تم یہ ساری چیزیں کہاں سے بتا رہے ہو۔ تو میں نے کہا الحمدللہ ہم جو صحیح بخاری کا کورس کر رہے ہیں اس کے اندر یہ حدیث سے ثابت ہے، تو وہ پھر میں نے ان کو ساری چیزیں شیئر کی تھی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ جی نسیم فرمائیے۔ پچھلی کلاس میں بھی میں کہنا چاہتی تھی لیکن میرا وہ مائک نہیں کھل رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ جو جمعے کو کلاس ہوتی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، وہ میں اٹینڈ کرتی ہوں الحمدللہ۔ فقہ القلوب کی کلاس؟
جو جی فقہ جی اوکے اس کی گڈ. وہ میں اٹینڈ کرتی ہوں، اور اتنا زبردست اور ٹائمنگ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے چلو ابھی کام تو خیر میرا نہیں، کیونکہ میری آج کا 2-3 مہینے سے طبیعت خراب چل رہی ہے، ورٹیگو کی شکایت ہوگی، وہ جا نہیں رہے، لیکن میں نے ایک دن بھی کلاس مس نہیں کی بخاری کی، اور وہ بھی لے لیتی ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ میں دعا کیجیے کہ اللہ میاں یہ عطا ورٹیگو اور بلڈ پریشر جو ہے نا وہ کنٹرول میں فرمائے. ذرا نہیں آ رہا، ہائی لو ہائی اس طرح سے ہو رہا ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا آمین فرمائے. آمین ثم اور آمین۔ جب بھی کریں انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں، ہم آپ کے لیے ہاں دعا کرتے ہیں، اور سب میرے سب ساتھیوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر، ہر پریشانی، ہر بیماری سے بچائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے. جزاک آمین اللہ خیر. ثم آمین۔ نسیم نے جو بات کی، جزاک اللہ خیر نسیم. یہ جو نسیم نے بات کی نا فکر القلوب کی کلاس کی، تو میں پھر سے آپ کو دعوت دے رہی ہوں، اور خصوصی طور پہ دیکھیں اس دفعہ ہم نے آپ کے گروپ میں اس کا لنک بھی ڈالا. یاد رکھیں یہ لنک سب تک نہیں جاتا ہے، یہ اسپیشلی صرف اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے اور صرف اسٹاف کو. اتنی ہمیں درخواست آتی ہے کہ ہمیں گروپ کا لنک دے دیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا فورم سے سیکھیں، لیکن صرف اسٹاف اور اسٹوڈنٹ کو ہم یہ پریویلیج دیتے ہیں کہ ان کے لیے لنک ڈائریکٹ استاذہ سے سیکھنے کا ڈالتے ہیں. کلاس میں آئیے، ریفلیکشن دیجیے، استاد سے ڈائریکٹ بات کیجیے. تو جناب شامل ہوئیے گا ہمارے ساتھ جمعے کی کلاس میں 8:30 سے 9:30 انشاءاللہ. اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن، جو کہ انشاءاللہ ہمارا حدیث 198 سے شروع ہوگا. اور آج ہم نے کچھ آپ کو ڈسکشن کروانا ہے نا انشاءاللہ کلاس کے بعد، اس کے بعد کوئز پول تو ہوگا ہی آپ کا، لیکن ہم آپ کو ایک بڑے اسپیشل لیکچر کے بارے میں بتائیں گے جو جمعے ہی کے دن کے ہے، اور ہمارے رمضان پروگرام کے بارے میں بھی بتائیں گے شفق آپ کو انشاءاللہ. تو be with us. اور اب چلتے ہیں اپنے ایڈمن سے، زیبا سے کہتے ہیں کہ شروع کروائیں 198 سے آج کا لیسن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب صلاة التطوع على الدواب وحيث ما توجهت به. نفل نماز سواری پر پڑھنا اور جہاں کہیں وہ مڑ جائے، جس طرف بھی وہ منہ کر لے. توجہت بھی یعنی توجہ وجہ سے ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عبد اللہ بن عامر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی علی راحلتہ، کہ آپ اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے، حیث توجہت بھی، جدھر وہ منہ کر لیتی. یعنی مراد یہ کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر ہی بیٹھ کے پڑھ لیتے اور قبلے کی تعین اس میں ضروری نہیں تھی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحییٰ ان محمد ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد اللہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی التطوع، کہ آپ نفل نماز پڑھتے تھے، وہو راکب فی غیر القبلۃ، اور آپ سواری میں ہوتے، قبلے کے علاوہ آپ کا دوسری طرف منہ ہوتا تھا. حدثنا عبد الاعلی بن حماد قال حدثنا وہیب قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یصلی علی راحلتہ ویوتر علیہا، کہ حضرت ابن عمر جو تھے وہ نفل نماز اور وطر بھی سواری کے اوپر ہی پڑھ لیا کرتے تھے. ویخبر، اور وہ خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب الایماء علی الدابہ. باب الایماء، اشارہ کرنا، علی الدابہ، جانور پر، یعنی سواری پر سوار ہو کے اگر انسان رکوع اور سجدے نہیں ادا کر سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد اللہ بن دینار قال کان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یصلی فی السفر علی راحلتہ اینما توجہت یؤمی، سواری جدھر منہ کرتی اشارہ کر لیتے. وذکر عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، اور وہ بتاتے ہیں حضرت عبداللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب ینزل للمکتوبۃ، فرض نماز کے لیے سواری سے اتر جانا، نزول ینزل. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ ان عامر بن ربیعۃ اخبرہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی الراحلۃ یسبح. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے ہوتے تھے،
یہ صبح پھر وہی تسبیح یہاں پر بمانا نفل نماز ہے. یؤمی برأسہ، آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے، قبل ای وجہ توجہ، جدھر منہ ہوتا اسی طرف کو، یعنی اسی طرف آپ مڑتے چلے جاتے. اور سر سے اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رکوع کے لیے تھوڑا اشارہ اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ. یعنی باقی اللہ اکبر تو آپ ہاتھ اٹھا کے اشارے سے کر لیں گے، وہ تو اشارہ نہیں، پراپر ہی کر رہے ہیں آپ، لیکن رکوع اور سجدے کا اشارہ مراد ہے یہاں کہ سر سے اشارہ کرتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم کہتے ہیں کان عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر يصلي على دابته من الليل، کہ وہ اپنی سواری پر رات کے وقت نماز پڑھتے، وہ مسافر اور وہ سفر کر رہے ہوتے تھے. ما یبالی حیث کان وجہہ، اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی سواری مشرق میں ہے یا مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے، نفل نماز ہر طرف منہ کر کے پڑھنا جائز ہے. قال ابن عمر وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الراحلۃ، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھتے، قبل ای وجہ، کسی بھی طرف منہ کر کے، توجہ، جدھر اس کا منہ ہوتا، ویوتر علیہا غیر انہ لا یصلی علیہا المکتوبہ، اور سواری پر ہی وتر پڑھتے، یوتر علیہا یعنی علی الدابہ، غیر انہ لا یصلی علیہا المکتوبہ، بس یہ تھا کہ آپ سواری کے اوپر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی روک لینی چاہیے. جمع کر سکتے ہیں لیکن اشاروں سے وقت پر نہ پڑے. ایک اور بات ہے کہ مثلاً آپ کی اپنی سواری نہیں ہے، آپ بس پہ بیٹھے ہیں یا ٹرین پر بیٹھے ہیں، اور وہ تو آپ کے بس میں ہی نہیں اور رک ہی نہیں سکتی. کراچی سے پشاور اگر آپ کو ٹرین سے جانا ہو تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے. اس میں ایک تو سہولت یہ کہ اگر آپ کمپس اپنے پاس رکھیں تو ٹرین میں تو کچھ نہ کچھ جگہ بن ہی جاتی ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو کر بھی نماز کچھ ادا کر لیتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین مختلف اسٹیشنز پر آدھا گھنٹہ بھی رکتی ہے، تو اس وقت میں آپ دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ جب وہ کھڑی ہو. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نان سٹاپ ہے اور آپ کی نمازیں قضا ہونے کا ڈر ہے تو اس صورت میں تحری کے ساتھ، تحری لفظ سب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ پوری جہد، ارادہ، کوشش اور نیت کے ساتھ آپ قبلہ رخ تلاش کر کے، سورج کے ڈھلنے اور چڑھنے کے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ اس ڈائریکشن کو فالو کر کے پھر کسی بھی حال میں نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، تو اس صورت میں اس کو روکنا چاہیے. اور اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی بریک لے لے تو اور زیادہ فریش ہو کے زیادہ بہتر ڈرائیو کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان بس اس کو گھسیٹتا چلا جائے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب اپنی سواری پر نماز ادا کر لیتے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَ، جب آپ ارادہ کرتے کہ فرض نماز پڑھے، نزل اترتے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، تو قبلے کی طرف رخ کرتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں دوسرے پارے کے ابتداء میں 3 مرتبہ یہ بات آئی کہ جہاں بھی ہو تم قبلہ کی طرف منہ کر لو. تو اس حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ فرض نماز میں تو لازم ہے، نفل میں وہ آیت آئے گی جس میں آتا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ موڑو گے تو اللہ کا چہرہ یا اللہ کی ذات تمہیں مل جائے گی. اب بظاہر یہ 2 آیتیں قرآن کی ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جدھر چاہو منہ کر لو، وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور دوسری میں بار بار فرما رہے ہیں کہ قبلے ہی کی طرف منہ کرو. اب ہم اگر اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. ہاں، اگر ہم سنت کو سامنے اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں بات بہت آسانی سے اور بڑی وضاحت سے بغیر کسی کنٹراڈکشن کے سمجھ آ جائے گی کہ فرض نماز میں تاکید ہے کہ قبلہ ہی، اور نفل نماز میں جدھر چاہو منہ کر لو. اور یہاں پر مشرق کا ذکر اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے مدینہ ہے تو مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف تھا، تو مشرق کی طرف آپ نے نفل نماز پڑھی، چونکہ اب بتکلف اسے جنوب کی طرف منہ موڑنا جو تھا وہ ایک مشکل کام تھا. باب صلاۃ التطوع علی الحمار، گدھے پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا. اب یہ اس لیے بات آئی کہ مثلاً آپ اگر اونٹ پر بیٹھے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کجاوے پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کجاوے پر بیٹھنا گدھے پہ بیٹھنے سے ذرا مختلف انداز کا ہوتا ہے. کجاوا جو ہوتا ہے اونٹ کا، اس کے دونوں طرف آپ الگ الگ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ ٹانگیں لٹکا کے نہ بیٹھیں بلکہ ویسے ہی بیٹھ جائیں اونٹ پر. لیکن گدھے پر آپ ٹانگیں لٹکا کر ہی بیٹھیں گے.
اگر آپ دوسری طرف بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بتایا کہ اگر کوئی شخص گدھے پہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو تھامنا بھی پڑے، یعنی سارا وقت ہاتھ یہاں نہ بھی رکھ سکے کیونکہ اس میں بھی شاید وہ گرا دے، تو اس صورت میں مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ کوئی باغ ہوتی ہے کہ نہیں، ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی، دونوں طرح سے سفر کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان اگر پورا اشارہ نہیں بھی کر پا رہا تو اس صورت میں صرف سر کا اوپر نیچے کر کے ہی نماز پڑھ لینا کافی ہے. حدثنا احمد بن سعید قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا انس بن سیرین قال استقبلنا انس بن مالک حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے استقبال کے لیے نکلے، ہی نا جب، قدم من الشام وہ شام سے آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے. فلقیناہ تو ہم نے ان سے ملاقات کی، بعین التمر عین التمر میں، یعنی ایک جگہ کا نام ہے عراق کی سرحد پر جو شام سے ملتی ہے، وہاں پر ان سے ملاقات کی. فرأیتہ یصلی علی حمار تو میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی سواری پر ہی، اور سواری کس چیز کی تھی؟ گدھے کی، اسی پر نماز پڑھ رہے تھے. ووجہہ من ذی الجانب اور ان کا چہرہ جو تھا وہ دوسری جانب تھا، یعنی ان یسار القبلہ، کس جانب تھا؟ قبلے کی بائیں جانب تھا، یعنی قبلے کی طرف نہیں تھا. فقلت رأیتک تصلی لغیر القبلہ تو انس بن سیرین کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز ادا کر رہے ہیں. فقالا تو انہوں نے کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لم افعلہ. تو صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا، یعنی میں نے آپ کو سواری پر بغیر قبلے کی طرف منہ کیے نماز پڑھتے دیکھا ہے. ورواہ ابراہیم ابن تہمان ان حجاج ان انس ابن سیرین ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب من لم یتطوع فی السفر دبر الصلاۃ وقبولها، من جس نے لم نہ یتطوع نفل نماز پڑھی فی السفر سفر میں، دبر الصلاۃ نماز کے پیچھے، وقبولها اور اس سے پہلے. یہ کون سی نمازیں؟ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، یا اور نمازوں سے پہلے. تو اگر قصر کے ساتھ یا سفر کی نماز کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. یہ بات یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ بہت ساری احادیث اس باب میں گزر گئیں کہ نفل نماز سواری پہ پڑھی جا رہی ہے، تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا سفر میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا سفر میں نفل ضروری ہیں؟ نہیں، نفل تو گھر میں بھی ضروری نہیں، نفل تو ایک دل کی خوشی سے پڑھی ہوئی نماز ہے. اگر آپ سفر میں بھی نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر میں بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو سفر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں نفل پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور ادا کریں. اب اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا تاکید کرتے ہیں جی فرض کی کسر ہے، سنت کی تو نہیں، اس لیے سنت پوری پڑھو. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر فقال صحبت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم اره يسبح في السفر. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، صحبت ساتھ رہا، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سفر میں سنتیں پڑھ رہے ہوں. تسبیح یعنی نفل نماز اور سنت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو شاید تھوڑی سی اب کنفیوژن پیدا ہو آپ کے ذہن میں، اور وہ اس لیے کہ ہم نے نماز کو بہت سی کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ایک فرض ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک غیر مؤکدہ ہے، ایک نفل ہے، ایک وتر ہے. یہ تقسیم ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صحابہ کرام سے عموماً 2 بڑی کیٹیگریز ہمیں پتہ چلتی ہیں نماز کی، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل. جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، اور جو نفل ہے تو نفل میں کچھ تو ایسے نفل ہیں کہ جن کی تاکید بہت ہے، جن کو ہم نے پھر اپنے سمجھ کے لیے، آسانی کے لیے سنت مؤکدہ کہہ دیا. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں، ایسے کو ہم نے غیر مؤکدہ کہہ دیا. اور کچھ ہم ویسے ہی نفل لفظ بول دیتے ہیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے علاوہ. تو اس لیے جب بھی فرض کے مقابلے میں نفل کا ذکر آئے تو اس سے مراد اپنے اردو والے نفل نہ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد اس کانٹیکسٹ میں دیکھا کریں کہ یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. فلم ارہ یسبح فی السفر تو میں نے آپ کو سفر میں سنتیں پڑھتے ہوئے نہ دیکھا. وقال اللہ جل ذکرہ، یہ جل ذکرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند ہے یا جلیل ہے یا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ یہ لفظ آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر آپ نے ان سنتوں کو نہیں پڑھا تو باقی لوگوں کے لیے بھی ان کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سفر میں لوگوں کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو فرض ہی کیوں نہ پورے پڑھ لوں. یعنی اگر سفر میں فرض آدھے ہو گئے ہیں تو سنت کس لیے لازم ہو گئی. یہ سینس کی بھی بات ہے نا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. فکان لا يزيد في السفر على ركعتين، تو آپ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وابا بکر و عمر و عثمان کذالک رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح یہ صحابہ کرام بھی یعنی سنتیں نہیں پڑھتے تھے. باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلاۃ وقبلها، نفل نماز پڑھنا سفر کی حالت میں فرض نماز سے پہلے اور پیچھے کے علاوہ. یعنی فرض کے ساتھ تو نفل نہیں ہے، لیکن اگر ویسے ہی کوئی فارغ ہے اور مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑی جا رہی ہے اور آپ بور ہو رہے ہیں، آپ تنگ آ رہے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں کرنے کو، تو بور نہ ہو، آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں اور اشارے سے پڑھنا شروع کر دیں. ایون اگر آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جب آپ اتریں تو فرض تو 2 پڑھیں اور سنتیں 8 پڑھیں. وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر رکعتي الفجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی سنتیں تو آپ نے نہیں پڑھی، لیکن سفر میں فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام فرمایا، ان کی تاکید کی. اور ویسے بھی ہے کہ فجر کی نماز تو بہت چھوٹی سی ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحى غیر ام ہانی. اب یہاں پر ابن ابی لیلہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا، ما اخبرنا احد، کسی نے ہم کو خبر نہیں دی، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صلی الضحى، کہ انہوں نے چاشت کی نماز پڑھی ہو، غیر ام ہانی، سوائے ام ہانی کے، جن کے پاس آپ نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعتیں پڑھی تھی. ذکرت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے دن، اغتسل، غسل فرمایا، فی بیتہا، ان کے گھر میں، فصلی 8 رکعات، پھر آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی. فما رأیتہ صلی صلاۃ اخف منہا، تو میں نے آپ کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا. یعنی مختصر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع اور سجدے کی چوری، مراد یہ ہے کہ قرات میں طویل قرات نہ تھی، ہلکی ہلکی صورتیں پڑھی. غیر انہ یتم الرکوع والسجود، خاص طور پہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رکوع اور سجدے مکمل کیے. وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں، حدثنی یونس، مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان ابن شہاب، ابن شہاب سے، قال حدثنی عبداللہ ابن عامر ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح باللیل فی السفر علی ظہر راحلتہ حیث توجہت بہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نفل نماز اپنی اونٹنی پر پڑھی جدھر بھی وہ آپ کو لے کے مڑ جاتی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، یہ ابن ابی لیلہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا. تو اس سے یہ بات نہیں ثابت آتی کہ چاشت کی نماز آپ نے پڑھی نہیں، یا ثابت ہی نہیں آپ سے، یا صرف اس میں ام ہانی ہی کی روایت باقی ہے. اگر ایک صحابی یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس کی اطلاع نہیں ملی. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ خلاف سنت کام ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو نوافل ہیں، جیسے چاشت ہے، جیسے اوابین وغیرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ ادا نہیں کیا اور لوگوں کے سامنے بھی زیادہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی فضیلت بہت تھی، اور اگر آپ بہت پابندی سے اس کو پڑھتے تو لوگ اس کو اپنے اوپر فرض کر لیتے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ اللیل آپ نے 3 دن صرف جماعت سے پڑھائی لوگوں کو، اس کے بعد نہیں پڑھائی، اس ڈر سے کہ فرض ہو جائے گا، کیونکہ شوق بہت تھا. اسی طرح آپ نے چاشت کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی، لیکن آپ نے خود بہت زیادہ نہیں پڑھی، اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض میں شمار نہ ہو جائے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یسبح علی ظہر راحلتہ، کہ آپ نفل نماز پڑھتے تھے اپنی سواری کی پشت پر، حیث کان وجہہ یؤمی برأسہ، وکان ابن عمر یفعلہ، گزر چکی حدیث.
باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء، سفر میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سالم عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد بہ السیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے مغرب اور عشاء کو جب جلدی چلنا مقصود ہوتا آپ کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دونوں طرح ادا کی ہوگی۔ جب آپ سہولت میں ہوتے تو مغرب اپنے وقت پر اور عشاء اپنے وقت پر، لیکن جب آپ کو کوئی جلدی ہوتی یا کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا تو اس صورت میں آپ پھر سفر میں دونوں کو جمع کر لیتے تھے۔ اور اس سے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی اپنی سہولت کے مطابق دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ وقال ابراہیم ابن طہمان عن حسین المعلم عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر، جمع کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کو اذا کان علی ظہر سیر، کہ جب آپ سفر میں چل رہے ہوتے تھے، یعنی سفر جب جاری ہوتا تھا تو اس صورت میں جہاں آپ نماز پڑھتے تو جمع کر لیتے۔ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیتے جب یہ دوران سفر یعنی ٹریولنگ کے دوران آپ کے راستے میں یہ نمازیں آ جاتی تو آپ مغرب کے لیے الگ نہیں روکتے تھے سواری اور عشاء کے لیے الگ نہیں روکتے تھے، بلکہ دونوں کو آپ اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ المغرب والعشاء فی السفر تابعہ علی بن المبارک وحرب عن یحییٰ عن حفص عن انس جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ بہت سی روایات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دین میں جو سہولت ہے جب انسان اس کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ پھر سستی کے مارے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جب بہت دین میں سختی اور شدت پیدا کی کہ نہیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ایک نماز اپنے وقت پر ہی پڑھو اور دوسری اس کے وقت پہ پڑھو، اور بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کا اہتمام مشکل ہو جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا پھر پڑھ لیں گے اور اللہ غفور الرحیم ہے، نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھتے رکھتے بالکل ہی وہ سب کچھ چھٹ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ناروا ایسی پابندیاں اور سختیاں دین میں داخل کریں، ہم اس سہولت کو اختیار کریں اور اس میں نماز چھوڑنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کو جمع کر لیں۔ باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بین المغرب والعشاء، اگر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جائے تو کیا اذان اور تکبیر کہی جائے گی؟ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بینها وبین العشاء۔ قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجلہ السیر یقیم المغرب فیصلیها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ کیا کرتے تھے، جب جلدی ہوتی نکلنے کو تو مغرب کی اقامت کہتے، 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت کہتے، پھر اس کی نماز پڑھتے 2 رکعتیں، پھر سلام پھیرتے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھتے تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سنتیں نہیں ہوں گی۔ ولا بعد العشاء بسجدۃ، اور نہ عشاء کے بعد کوئی سجدہ کرتے، حتی یقوم من جوف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات کو قیام کا وقت آ جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اذان کے یہاں ثبوت نہیں ملتا بلکہ اقامت کا ملتا ہے، اقامت کہی جائے گی، جب نماز شروع کی جائے گی تو تکبیر پڑھ لی جائے گی۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص ابن عبید اللہ ابن انس ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر یعنی المغرب والعشاء۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے، حدیث وہی گزر چکی ہے، ایک اور سند سے آ رہی ہے کہ آپ جمع کر لیتے تھے نماز کو۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے جمع کرنے میں کہ بعض اوقات آپ مغرب کے وقت کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو گاڑی روکنے کی جگہ نہیں مل رہی مثلاً، یا آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو وضو کی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی پراپر جگہ نہیں کہ جہاں آپ اتر کے نماز پڑھ سکیں، تو ایسی صورت میں سفر تو پہلے ہی ایک عذاب ہے، مزید عذاب اندر شروع ہو جائے کہ ہم نے نماز قضا کر دی اور جو پاس بیٹھے ہیں ان سب کو بھی پریشان کیا جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی کام خود نہیں کر سکتے تو آس پاس والوں کو بھی پریشان کر ڈالتے ہیں۔
مثلاً اگر آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہے تو آپ بار بار دہرانے سے لیٹ ہو رہی ہے اور پورا ماحول جو ہے وہ پریشان کن ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی زیادہ تقویٰ کا اظہار نہیں ہوتا. ہمیں یہ تقویٰ دل میں ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ تقویٰ کا اصل مقام دل ہے. اور اس طرح کی ہڑبونگ مچا کے اور دوسروں کو پریشان کر کے نیکی نہ کمائیں. اس میں یہ ہے کہ ایسی ساری سہولتیں جو دین میں موجود ہیں ان کو اختیار کر لیں، اطمینان سے گزر جائیں. اگر نہیں جگہ گاڑی روکنے کی، نہیں وضو کی، نہیں کوئی پراپر پلیس، امن کی جگہ نہیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ پانی ہے، مسجد ہے، لیکن امن نہیں محسوس ہو رہا آپ کو، تو اس صورت میں آپ وہاں پر مت رکیں اور آپ آگے جا کے عشاء ہی کے وقت میں مغرب بھی ادا کر لیں. یعنی اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ درمیان میں ہی دونوں کو جمع کریں، آپ عشاء کے وقت میں بھی مغرب پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں. باب یؤخر الظہر الی العصر، ظہر کو عصر تک تاخیر کر کے پڑھنا. اذا ارتحل، جب سفر کیا جائے، قبل ان تزیغ الشمس، اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ ڈھل جائے یا ٹیڑھا ہو جائے. زاغ فیہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں روایت کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے امام احمد نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں. حدثنا حسان الواسطی قال حدثنا المفضل ابن فضالہ عن عقیل عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل، جب سفر شروع کرتے، قبل ان تزیغ الشمس، اس سے پہلے کہ سورج ڈھل جاتا، یعنی ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ پھر آپ ظہر نہیں پڑھتے تھے. اخر الظہر الی وقت العصر، ظہر کو عصر کے وقت تک لے جاتے تھے. یعنی مثلاً اگر آپ 12 بجے سفر شروع کر رہے ہیں، ابھی زوال نہیں ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا، تو آپ کیا کریں؟ آپ سفر شروع کر لیں اور کرتے چلے جائیں. بریک کہاں لیں؟ عصر کے وقت میں آ کے لے لیں، جس میں ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھ لیں. قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر ثم یجمع بینہما واذا زاغت صلی الظہر ثم رکبا، جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کے سفار ہوتے. باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکبا، کہ جب سفر میں سورج ڈھلنے کے بعد انسان نکلے تو ظہر پڑھ کر سوار ہو. یعنی اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ظہر گھر سے ہی پڑھ لیں، خواہ اذان نہیں بھی ہوئی، کیونکہ یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ سورج کا ڈھلنا، اذان کا ہونا نہیں، کیونکہ ہماری اذانیں تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس، کہ آپ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر الظہر الى وقت العصر، تو آپ کیا کرتے؟ ظہر کو وقت عصر تک تاخیر کرتے. ثم نزل، پھر آپ اترتے، فجمع بینہما، تو ان دونوں کو جمع کرتے. فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلی الظہر ثم رکب، اور اگر آپ کے چلنے سے پہلے ہی سورج ڈھل جاتا تو ایسی صورت میں ظہر پڑھ کے سفر شروع کرتے. تو دونوں طریقے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر زوال نہیں ہوا تو سفر شروع کر دیں اور عصر کے ساتھ پڑھ لیں جا کے، اور اگر زوال ہو چکا ہے تو ظہر پڑھ کے چل پڑیں. اور اگر آپ کو جلدی ہو نکلنے کی کسی خاص وجہ سے، کہ آپ کو کسی خاص اپوائنٹمنٹ میں پہنچنا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے، تو اس صورت میں خاص ظہر کے لیے سورج ڈھل بھی چکا ہو تو بھی آپ پھر آگے جا کے ان کو جمع کر سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری کی بات ہے. اور اگر آپ اپنے اون پر ہیں، ریلیکس ہو کر آپ سفر شروع کر رہے ہیں، تو افضل یہ ہے کہ آپ پڑھ کے چلیں. سوال ہے، اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، مثلاً گھر میں، اگر وہ شخص سجدہ والی آیت تلاوت کر دے، اب ان سب لوگوں نے بھی سن لی اور حدیث کے مطابق ان پہ سجدہ واجب ہو گیا، لیکن اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے سجدے والی آیت سنی ہے یا کوئی اور، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص صرف سن لیتا لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی نیت یا ارادے سے وہ نہیں سن رہا، ایسے ہی کان میں آواز پڑ گئی ہے، تو اس صورت میں اس پہ سجدہ لازم نہیں ہوگا. سوال ان کا یہ ہے، کیا اس شخص کو جو تلاوت کر رہا ہے انہیں بتانا چاہیے کہ آپ سجدہ کریں؟ نہیں، انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طرح کے طرز عمل سے لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو آپ خود تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا آپ اونچا کر کے ہمیں بھی ساتھ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ سجدے کی آیت پہ روک کے ہم کو کہتے ہیں اب سجدہ کرو تم. تو اس سے دوسروں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گا آپ کا یہ دین دوسروں کے لیے. اس لیے آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب لوگ سننے کے موڈ میں نہ ہوں تو آپ ذرا دھیمی آواز سے ہی پڑھیں،
کیونکہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کھا پی رہا ہے، کوئی کسی سے بات چیت کر رہا ہے. اب جب ایک شخص اونچی آواز سے گھر میں تلاوت کیے چلے جا رہا ہے تو سب لوگوں کو گلٹی فیل ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں کہ ہم شاید توجہ نہیں دے رہے اور قرآن پاک کی حرمت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں دوسروں کو اپنے اس طرز عمل سے تکلیف میں مبتلا نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا وقت ہے، صبح ہے، آپ کے بچے لیٹے ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت کھیل رہے ہیں، تو آپ اونچی آواز سے سنائیں بھی صحیح ان کو. لیکن فجر کے وقت تو پڑھنے کی ویسے بھی اہمیت ہے اور تاکید ہے، مگر عام دن میں ایسا نہ کریں، آہستہ ہی پڑھے تو بہتر ہے. اور پھر کیا اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو دل میں پڑھ لے؟ نہیں، دل میں نہیں پڑھے، اپنی روٹین پہ پڑھتا چلا جائے، بس یہ کہ دوسرے کو الرٹ نہ کرے کہ میں اب سجدے کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ہوشیار. سجدہ تلاوت کی دعا ایک بار ہے یا 3 بار؟ ایک دفعہ بھی پڑھ لینا کافی. ایک سوال ہے کہ نماز میں اگر میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ العلق پڑھوں تو کیا فوراً رکوع سے پہلے سجدہ کر لوں؟ سجدے کے بعد سیدھی کھڑی ہو جاؤں پھر رکوع کر لوں، یا رکوع سے پہلے کوئی اور سورت پڑھنا ضروری ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں کہ جس کے درمیان میں سجدہ آ رہا ہے تو جہاں سجدہ کی آیت ختم ہوگی وہاں آپ سجدہ کر لیں گے، پھر آپ کھڑے ہو کر باقی سورت مکمل کر لیں گے. لیکن اگر آپ وہیں پر اینڈ کر رہے ہیں اور اس سے آگے آپ کو نہیں جانا تو اس صورت میں طریقہ یہ ہوگا کہ آپ الگ سے سجدہ کر کے اور رکوع کر کے اور پھر سجدہ نہیں کریں گے، بلکہ رکوع اور سجدے میں وہ سجدہ بھی شامل ہو جائے گا. مثلاً اگر آپ وہ صورت اور اس کے بعد کوئی اور صورت آگے ملانا چاہتی ہیں تو جہاں پر سجدہ آئے گا وہاں آپ سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اگلی صورت پڑھ لیں گے اور پھر آپ رکوع اور سجدہ مکمل کر کے وہ رکعت پوری کر لیں گے. سوال ہے کیا سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے یا فوراً اٹھ جائیں؟ سجدہ تلاوت کے ساتھ سلام نہیں ہوتا. سجدہ تلاوت مثلاً اگر آپ نے کیا ہے کسی نماز کے بعد تو ایسی صورت میں آپ صرف سجدے میں جا کے سجدے کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے. اگلا سوال ہے پورا قرآن پڑھ لیا، ایک بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا، اب چاہا کہ سجدہ تلاوت کیے جائیں تو کیا سب اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اکٹھے بھی 14 سجدے جو ہیں ایک ہی سٹریچ میں یا ایک ہی ٹائم پر کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک سورت کو بار بار پڑھ رہا ہو جس میں سجدہ آتا ہو تو کیا ایک دفعہ سجدہ کر لینا کافی ہے یا کئی مرتبہ؟ ایک دفعہ ہی کافی ہے. جیسے کوئی شخص اگر کسی سورت کو حفظ کر رہا ہے اور اس میں سجدہ آ رہا ہے اور اس کو وہ 100 ٹائمز ریپیٹ کرتا ہے تو ایک ہی سجدہ کافی ہوگا. پھر اسی طرح ہے، آپ نے بتایا کہ تمام فقہا کے نزدیک سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے لیکن فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ واجب ہے. پھر آپ نے بتایا کہ واجب سنت سے بڑھ کر لازم ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ واجب فقہ حنفی میں سنت ہی کو نہیں کہا جاتا؟ ہم نے اصول الفقہ میں پڑھا تھا کہ باقی 3 اسکول آف تھاٹس میں واجب سے مراد فرض ہے اور فقہ حنفیہ میں اس سے مراد سنت ہے. یہ علماء کی اپنی تقسیم ہے. جو عمومی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، واجب کے بعد سنت کا ہے، سنت کے بعد نفل کا درجہ ہے. یعنی عام جو تقسیم ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں پھر اسکول آف تھاٹس آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں. تو فقہ حنفیہ میں واجب جو ہے فرض کے بعد آتا ہے اور سنت اس سے کم درجے پہ آتی ہے، اس لیے اصل ترتیب یہی ہے. پھر اس کے بعد اور سوال کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کے باب میں صحابہ کرام میں اختلاف کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور یوں فوراً ہی حدیث کا پورا علم کلیکٹ نہ ہو سکا. پھر بعد میں ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں احادیث کو جمع کیا اور یوں حدیث کا علم اکٹھا ہونا شروع ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج حدیث کا پورا علم جمع ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیونکہ اب تو سورسز آف کمیونیکیشن اور ایجوکیشن بہت اسٹرانگ ہو گئے. جی ہاں، بالکل جمع ہو چکا ہے اور اب مزید جمع کرنے کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اس کے لیے کتنی کوششیں اور کتنی محنتیں کی گئیں. اب ہونا تو یہ چاہیے، بلکہ ہو بھی رہا ہے اس پہ کام. مثلا کویت سے ایک کتاب چھپی ہے فقہ پر 30 جلدوں میں تقریباً، اور اس میں انہوں نے اسی طرح کیا ہے کہ ان تمام صحیح احادیث کو جمع کر کے ایک طرح سے ری آرگنائز کیا ان چیزوں کو. چونکہ وہ لوگ ہم سے اس لحاظ سے آگے ہیں کہ تھوڑا ذہن کی وسعت کے ساتھ سوچتے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کام شروع کرے تو شاید ہم ابھی اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں. کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب جمع ہو گیا تو اس کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ سے صحت کے اعتبار سے ترتیب دیا جائے. یعنی مجھے بعض اوقات خود جب میں نے ابتدا کی اپنی پی ایچ ڈی کی تو مجھے بڑی سخت حیرت اور تکلیف بھی ہوتی تھی کہ جب ایک بات ثابت ہے، ہم مانتے ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں، پھر ہم چمٹے رہتے ہیں اپنے مذہب سے، خواہ اس کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہو. تو نان سینس بات مجھے تو محسوس ہوتی. لیکن چونکہ ہم وہ لکیر کے فقیر ہیں، اس میں ہماری سہولت ہے، اس لیے کہتے ہیں کون ان چکروں میں پڑے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ صحیح زیادہ کیا اور ضعیف کیا ہے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں اور نہ ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے،
لیکن ریسرچ کے ایسے کام ہونے چاہیے کہ جس میں ہم اپنی ترتیب کو اس ترتیب کے مطابق رکھیں کہ جس کو ہم صحیح حدیث مانتے ہیں اس کی پرائرٹی پہلی ہو، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی بھی ایسی رائے پر ہیں کہ جس کی بنیاد ضعیف حدیث پر ہے اور سب مانتے بھی ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں. یعنی اس میں پھر اس لیے پکڑے رہنا کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد پکڑے ہوئے تھے تو یہ چیز جو ہے پھر آباء و اجداد ہی کی تقلید میں آ جائے گی. کیا عورت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغیر محرم کے ملک سے باہر جا سکتی ہے؟ اس میں 2 شرائط ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ سفر محفوظ ہو، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر جا کر اسے رہنا ہے وہاں پر ایسی پروٹیکشن مہیا ہو کہ جس میں اسلام کی جو حدود ہیں وہ ناپامال ہوں، پھر ٹھیک ہے. اور اگر اس کا ڈر ہو تو پھر نہیں. اگر کوئی شخص 100 میل کا سفر طے کر کے اور وہ اس کا آبائی قصبہ یا گاؤں ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو اور وہاں اس کا اپنا گھر بھی بنا ہوا ہو، وہاں اس کے دادا دادی یا نانا نانی بھی رہتے ہوں، تو کیا وہ قصر کی نماز پڑھے گا یا پوری نماز؟ قصر کی نماز میں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہاں پر رہتا ہے. کیا وہ لاہور میں رہتا ہے یا پشاور میں رہتا ہے؟ یعنی اس کی اپنی فیملی کہاں ہے. فیملی کیا چیز ہے؟ فیملی اگر شادی شدہ نہیں تو پیرنٹس کہاں پر ہیں اور وہ کہاں ان کے ساتھ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اس کا گھر کہاں ہے، یعنی اس کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے، اس کی رہائش یا سکونت کہاں پر ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان شادی شدہ بھی نہیں اور ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتا. مثلاً آپ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ہاسٹل آپ کے لیے مثلاً 1 سال کے لیے آپ کی قیام گاہ ہے، تو جہاں کچھ عرصہ آپ قیام کا ارادہ رکھتے ہوں وہاں پر تو پوری نماز پڑھیں گے، یا جہاں پیرنٹس یا بچوں کے ساتھ آپ رہتے ہوں وہاں آپ کی نماز پوری ہوگی. مثلاً آپ کسی بھی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، جیسے مثلاً آپ سسرال میں جاتے ہیں اور سسرال میں آپ مستقل نہیں رہتے، 1-2 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ اپنے نانا نانی کے گھر جاتے ہیں اور چند دنوں کے لیے چھٹیاں گزارنے کو جاتے ہیں، یعنی 2-4 دن، یہ جو قصر کی جو لمٹ ہے اس کے اندر. اسی طرح آپ کسی بھی اور جگہ پر جاتے ہیں، مثلاً آپ ایک جگہ پر 10 سال رہے، پھر آپ کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی، تو جہاں اب پوسٹنگ کے بعد رہ رہے ہیں وہ آپ کا اصلی گھر ہوگا. اور خواہ آپ کسی جگہ 10 سال رہ چکے ہیں یا 20 سال رہ چکے ہیں یا آپ پیدا ہو چکے ہیں یا آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ تمام جگہیں آپ کے لیے سفر کے زمرے میں آئیں گی. یعنی گھر انسان کا ایک ہی ہوتا ہے جہاں وہ مستقل قیام کرتا ہے، باقی جگہیں جو ہیں اس کے لیے سفر شمار ہوں گی. اس کی چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، مکہ میں آپ کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ سے تشریف لاتے ہیں حج کے لیے، صلح حدیبیہ کے لیے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تک سارا سفر میں رہے اور قصر کرتے رہے، حتیٰ کہ مکہ میں بھی آپ نے قصر کی، جبکہ ظاہر ہے آپ کا آبائی گھر وہاں ہوگا، آپ کے رشتہ دار بھی کچھ وہاں ابھی تک ہوں گے. تو ایسی صورت میں جو جگہ انسان ایک دفعہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے سیٹل ہو جائے، تو اگر دوبارہ کسی بھی وجہ سے وہاں پر آتا ہے، ایون اگر آپ اپنے میکے میں بھی جا کے رہتے ہیں چند دن اور آپ کا سارا بچپن میکے میں گزرا، تو ایسی صورت میں میکے میں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر مسافر ہی کے زمرے میں آتے ہیں. اگر کوئی مرد اپنے والدین کے گھر جاتا ہے اور اس کا اپنا کوئی گھر اور ہو، تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ قصر کرے گا یا پوری نماز ادا کرے گا؟ وہ قصر کرے گا. یعنی اپنا گھر مرد کا شادی کے بعد اب کیا ہے جہاں اس کے بیوی بچے ہیں، اور والدین کے گھر میں کبھی کبھی جب وزٹ کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو قصر کر سکتا ہے. اور اس میں سہولت اس لیے دی گئی کہ اب والدین سے اگر ملاقات کے لیے گیا ہے یا بہن بھائیوں سے یا عید منانے کے لیے، اور اس میں اگر وہ سارا وقت نمازوں میں ہی مصروف رہے تو شاید سب کو ٹائم نہ دے سکے، کیونکہ دن بھی تھوڑے ہوتے ہیں جن میں قصر کی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں قصر کی جا سکتی ہے. سوال ہے کہ سفر سے واپسی کے دوران عشاء کی اذان ہو جائے اور سفر دور کا ہو، ایسی صورت میں کیا راستے میں قصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، جبکہ دل میں یہ خیال بھی ہو کہ گھر جا کر تھکاوٹ کی وجہ سے نماز رہ نہ جائے یا نماز میں دل نہ لگے اگرچہ عشاء کا وقت کافی لمبا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں آپ راستے میں نماز قصر کی حالت میں پڑھ کے آ سکتے ہیں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ گھر لوٹ سکیں. حدیث سے متعلق سوال ہے کہ حدیث میں باب القصر یعنی قصر نمازوں کے متعلق پڑھا، لیکن یہ وضاحت نہ ہو سکی کہ انسان کتنے دنوں تک قصر نماز پڑھے، کیونکہ ایک حدیث میں 19 آیا، کچھ لوگ 4 دن کا کہتے ہیں. پلیز وضاحت کرتے. اس میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود بول کر کوئی ایک عدد مقرر نہیں کیا، جو کچھ بھی احکام لوگوں نے نکالے وہ آپ کے طرز عمل سے نکالے، اور اس میں ہمیں طرز عمل میں کیا ملتا ہے کہ آپ مدینہ سے قریب ترین جگہ ذوالحلیفہ میں بھی قصر کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ ذوالحلیفہ سے آگے بھی گئے یا واپس آ گئے، جو کہ ایک تھوڑا فاصلہ ہے. دوسری روایت میں ہمیں مکہ جانے کا ذکر ملتا ہے
اور 19 دن کا ٹوٹل سفر ہمیں ملتا ہے، جس میں جانا اور آنا اور 10 دن وہاں پر رہنا، اور 10 میں بھی 4 دن مکہ میں اور باقی منا میں ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے ان احادیث سے مختلف اوپینینز نکالے، مختلف اسکول آف تھاٹس نے اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے لے لیا. اب ایسے میں جبکہ کوئی ایک ڈیفینیٹ بات ہے ہی نہیں اس میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، آپ کے طرز عمل میں مختلف چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے پھر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کا سفر اس طرح ہے کہ 19 دن اس کے جانے اور آنے اور وہاں رہنے میں لگ رہے ہیں تو وہ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہمیں مل گئی. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ فاصلے کا ہمیں مسئلہ ہے کہ کتنے فاصلے تک، تو یہ ہے کہ فاصلے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ہم اس میں بھی کوئی ایک حد نہیں قائم کر سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ جس سفر کو انسان سفر سمجھ رہا ہے اس میں انسان قصر کر سکتا ہے. لیکن وہ چیز کہ مثال کے طور پر آپ یہاں سے پنڈی گئے ہیں، مثلا انہوں نے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر طالبات پنڈی سے آتی ہیں، کیا وہ ظہر کی نماز قصر پڑھیں گی اور قصر کا طریقہ کیا ہے، یعنی صرف فرض رکعتیں پڑھنے ہیں یا سنتیں چھوڑنی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ قصر کا طریقہ پوچھنے سے پہلے جو پنڈی کی بات کی گئی اس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ جہاں آبادی نہ ہو. یہ نام ہم نے 2 رکھ لیے لیکن شہر دونوں متصل ہیں. ان میں سے بہت سی جگہوں پہ جب آپ جائیں تو آپ خود بھی نہیں جان سکتے کہ اس وقت آپ کے قدم پنڈی میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں، یعنی آپ کوئی لائن نہیں ڈرا کر سکتے کیونکہ آپ کو نقشہ شاید بہت اچھی طرح معلوم نہ ہو. تو ایسی جگہ جو ایک دوسرے سے متصل ہیں تو اس کے اندر قصر نہیں ہوگی. ہاں، یہاں سے اگر آپ نکل کر باہر جاتے ہیں اور مثال کے طور پر اگر آپ اس رائے کو لیتے ہیں 9 میل کی تو 9 میل، لیکن جب ان آراء کو لیتے ہیں جس میں 1 دن رات کا سفر اور 3 دن رات کا سفر، تو ایک کہتے ہیں کہ اس سے 48 میل بنتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں 60 یا 64 میل بنتے ہیں، کیونکہ 3 دن رات کے سفر کی بات آئی، وہ جو عورت کے سفر کرنے کے ساتھ جسے ریلیٹ کیا گیا. تو ایسی صورت میں جب ہم واقعی محسوس کریں کہ ہم سفر پر ہیں یا دور کا سفر ہے اور آپ شہر سے نکل گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 0 پوائنٹ کی مثال دی تھی، تو اس صورت میں قصر جو ہے اگر آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ شہر سے نکلنے کے فوراً بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے ہی کہیں سیر تفریح کے لیے شہر سے ذرا باہر نکل گئے ہیں تو اس صورت میں شاید وہ سفر شمار نہ ہو کہ جس پہ قصر ہو سکتی ہو. پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم میلوں کی اگر قید لگائیں بھی، اور کراچی جیسے شہر میں اگر کوئی رہ رہا ہے اور سارا شہر ایک دوسرے سے متصل ہے اور اگر 40 میل پہ وہ شہر پھیلا ہوا ہے تو ان لوگوں کی تو 40 میل میں بھی قصر نہیں بنے گی، اور کیسے کہ شہر تو ایک ہی ہے. تو اس میں بہرحال سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس سفر پر نکلتے ہوئے آپ اس کو سفر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن ایک شہر یا ایک علاقہ اگر وہ 20 میل پہ بھی پھیلا ہوا ہے تو اس میں پھر میلوں کی قید نہیں ہوگی، وہ ایک ہی علاقہ شمار ہوگا. اور سفر کی ڈیفینیشن ہمیں پھر معلوم کرنی ہے اصل میں کہ کسی غرض یا کسی اس کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا. اس میں بھی پھر ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا ہر سفر پہ قصر ہو سکتی ہے یا وہ سفر جو معصیت میں ہو، مثلاً کوئی شخص چوری یا ڈاکے کی نیت سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب کرنے کے لیے، تو کیا وہ بھی قصر ہی کرے گا؟ یعنی ایک مفروضہ ہے نا، ایک بات فرض کی گئی. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہو، حج عمرے کے لیے نکلا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے، یعنی جس میں کوئی خرابی کی بات نہ ہو، تو اس سفر میں اللہ کی نعمت اس کو یا رخصت اس کو ملے گی اور باقی میں نہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس نے چوری کرنی ہے اس نے نماز کہاں پڑھنی ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسمگلنگ بھی کرتے ہیں. جب ہم مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہم قضا کی نیت کریں گے؟ نہیں، ادا ہی کی نیت کریں گے اگر آپ سفر اور کسی شدید عذر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے، سبق سے پتہ چلا کہ سواری پر فرض نہیں پڑھ سکتے، اس کا اصل مقصد نماز کے دوران سواری کا رکا ہونا ہے یا قبلہ کی طرف رخ ہونا ہے یا نمازی کا کھڑا ہونا مقصود ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ قبلہ رخ بھی مقصود ہے اور نمازی کا قیام بھی مقصود ہے. یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں، اس وجہ سے سواری پہ فرض پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. باقی نفل وغیرہ آپ عام دنوں میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا سواری کے اوپر بھی بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. کئی دفعہ بازار میں مغرب کی نماز آ جائے تو میاں مسجد چلے جاتے ہیں، کار کو قبلے کی رخ پارک کر جاتے ہیں. میں کار ہی میں نماز ادا کر لیتی ہوں، کیا یہ درست ہے؟ نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھا جائے؟ بہتر ہے آپ کار ہی میں پڑھ لیں اور اس میں آپ سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں تاکہ آپ سجدہ وغیرہ بھی کر سکیں، کیونکہ اگر آپ باہر نکل کے بھی پڑھیں گی تو شاید مردوں کے ہجوم میں یا سڑکوں پہ اگر گزر رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے رکوع سجدہ نہ کر سکیں. تو اس صورت میں پھر آپ بہتر ہے کہ وقت پہ پڑھیں بنسبت اس کے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں، یا یہ ہے کہ کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں ایک طرف آپ بھی پڑھ سکیں. اگر وین میں بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو جائے اور سمت معلوم کرنا بھی ناممکن ہو تو کیا ہم سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا گھر جا کر مغرب کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے؟
عصر اور مغرب آپس میں ملائی نہیں جا سکتی. آپ کو عصر کی نماز وین میں بیٹھنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، یعنی اس کو تھوڑا ارلی پڑھ کے چل پڑیں. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ پہنچ جائیں گے لیکن آپ نہیں پہنچے، تو پھر جب قضا ہونے والی ہو یا قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں پھر گاڑی میں ہی پڑھ لینی چاہیے، لیکن انتہائی مجبوری کے بغیر ایسا کرنا درست نہیں. باب 705 میں آتا ہے آپ سفر میں کبھی سنتیں نہیں پڑھتے تھے. آپ نے کہا تھا کہ سنت کی اصطلاح تو دیر بعد آئی، نفل کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، تو پھر یہاں کون سی سنت مراد ہے؟ اگر آپ اسی باب کو دیکھیں تو یہاں پر لفظ لکھے ہوئے ہیں من لم یتطوع فی السفر. تطوع کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا جس کا لفظی معنی ہے طوعاً، یعنی خوشی سے کرنا، نفل عبادت. اب یہ کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کام آپ نے فرض سے زائد کیا، نافلۃً لک کا کیا مطلب ہے؟ زائد ہے تیرے لیے. تو نفل یا تطوع کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زیادہ. اب فرض سے زیادہ کی کئی قسمیں ہیں. ایک کام ایسا ہے کہ جو آپ نے فرض سے علاوہ کیا لیکن مستقل کیا، کبھی نہیں چھوڑا، اس کو ہم نے سمجھنے کے لیے سنت مؤکدہ کہہ دیا. ایک وہ ہے جو آپ نے کبھی کبھار کیا، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے کچھ اور نمازوں کے ساتھ آپ نے پڑھا نوافل وغیرہ، ان کو ہم نے سنت غیر مؤکدہ کہہ دیا، جیسے عصر سے پہلے کے نوافل ہیں. لیکن وہاں پر انہوں نے ترجمے میں سنت کا لفظ اس لیے لکھا ہمارے سمجھنے کو، حالانکہ عربک ٹیکسٹ میں یہ تطوع کا لفظ موجود ہے. آپ نے بتایا تھا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے نام رکھ دیے ہیں، تو پھر سنت اور نفل میں کیا فرق ہے، جبکہ پہلے صرف نوافل ہی کی ٹرم استعمال ہوتی تھی؟ یہ میرے خیال اس سوال سے بات واضح ہوگی کہ دو ہی ٹرم ہیں بنیادی طور پر، ایک فرض اور ایک نفل. اور نفل میں کچھ کو سنت کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکثر اوقات پڑھا اور کثرت سے پڑھا، اور مؤکد میں نے تاکید بھی کی، جیسے فجر کی سنتیں ہیں. پھر اسی طرح وہ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے جس میں ظہر سے پہلے اور جمعہ کے بعد اور کچھ اور سنتوں کا ذکر ہے کہ آپ نے وہ کبھی نہیں چھوڑی، وہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی آپ نے. تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کبھی نہیں چھوڑی، یعنی بڑی تاکید کی ان کی. اور باقی جو ہیں جو آپ نے کبھی کبھار پڑھے ان کو ہم نے غیر مؤکدہ، یعنی ان کی تاکید نہیں ہے، اگر پڑھ لیں تو اچھا ہے، اگر نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں. نفل نمازوں میں جن نمازوں کی تاکید کی گئی ہے ان کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جن کی تاکید نہیں ملتی ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی سنتوں کی بات. مگر ہم جن نمازوں کو عام طور پر نفل کہتے ہیں وہ کون سی نمازیں ہیں؟ نفل کا مطلب ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے پڑھی جانے والی نماز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی پڑھی. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی وقت ویسے ہی شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، ویسے تو دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں آپ نے نہ پڑھی ہو، لیکن جیسے چاشت کی نماز اکا دکا پڑھنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے، تو اس وقت میں آپ نے تاکید کی تو بھی آپ سے ثابت ہو گئی، سنت بن گئی وہ. لیکن ویسے اگر آپ چاشت کی نیت کے علاوہ کوئی صلاۃ حاجت پڑھ رہی ہیں یا کسی نماز کے بعد نماز ختم ہو گئی لیکن چونکہ اب شروع ہوئی تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اور زیادہ پڑھ لیں، تو اس صورت میں آپ جتنے بھی ایکسٹرا نفل پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلاً انہوں نے کہا کہ کیا ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت کے بعد پڑھے جانے والے 2 نفلوں کی دلیل ہمیں سنت سے ملتی ہے؟ نہیں، سنت سے نہیں ملتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے وہ 2 نفل پڑھے. تو یہ 2 نفل صرف 2 نہیں ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ لیں. تو یہ جتنے آپ دل کی خوشی سے پڑھتے چلے جائیں گے وہ سب نفل شمار ہوں گے. نفل اس نماز کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو نہ فرض ہو، نہ سنت مؤکدہ ہو اور نہ غیر مؤکدہ ہو، بلکہ اپنی دل کی خوشی سے انسان کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہے. اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی جو 2 نفل رکھے گئے ہیں یا عشاء کے بعد بھی وہ 2 نفل جو آتے ہیں نماز میں، تو یہ نہ سنت مؤکدہ ہے نہ غیر مؤکدہ ہے. یہ ہمارے ائمہ نے، علماء حضرات نے لوگوں کو زیادہ اچھا نمازی بنانے کے لیے کچھ نفل ساتھ رکھ دیے تاکہ لوگ کچھ تو پڑھیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً آپ بچوں کا سلیبس ہمارے ملک میں دیکھیں تو یہ اسی پیٹرن پہ ملے گا کہ عشاء کی 17 رکعتیں لکھی ہوئی ہوں گی. حالانکہ آپ اگر کسی بھی عرب ملک کا، مصر لے لیں، سوڈان لے لیں، سعودی عرب لے لیں، عمان لے لیں، ان کے آپ سلیبس دیکھیں تو اس میں آپ کو رکعتوں کی تعداد یہ نہیں ملے گی جو ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں آباء و اجداد کی تقلید اور ایک لکیر کے فقیر ہونے کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ عربی تو ہم کو آتی نہیں تھی، تو ہمیں جس طرح کسی نے بتا دیا ہم نے ویسے ہی کر لی، اور ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے بھی کر لی. پھر علماء نے یہ سوچا ہوگا کہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے انہیں ہٹانے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. نماز ہی ہے، کوئی کفر تو نہیں، پڑھتے رہیں جتنی بھی پڑھ لیں، اور کم از کم اتنی تو پڑھ لیں. تو یہ علماء کا اجتہاد ہے ایک طرح سے. لیکن یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب یہ بات بھی آپ کے لیے بڑی ہی نئی ہوگی، انوکھی ہوگی، جس پر آپ کو تھوڑی مشکل بھی پیش آئے گی، لیکن مشکل نہیں، آسانی ہونی چاہیے.
حدیث کے مطابق مغرب کی سنتیں نہیں پڑھیں گے تو کیا عشاء کی سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، اگر سفر میں آپ کریں گے، کیونکہ عموماً تو سفر ہی میں جمع کیا جا سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے تو آپ کو نہیں جمع کرنا، لیکن اگر آپ سفر میں جمع کر رہے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ گھر میں ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ مثلاً آپ سو رہے تھے، اٹھے تو عشاء ہو چکی تھی اور مغرب کی نماز باقی تھی، تو مغرب کے ساتھ اگر عشاء کا اول وقت ہے تو آپ بے شک اس کی سنتیں بھی ادا کر لیں، لیکن آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نہ پڑھیں سنتیں، عشاء کی سنتیں اور نوافل وغیرہ ادا کر لیں۔ میں نے یہ کنفرم کرنا ہے کیا میرا یہ عمل درست ہوگا اگر میں صبح 10 بجے سفر کے لیے گھر سے نکلوں اور پھر تقریباً 2:50 پر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر لوں، اس طرح مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ملا کر 6:10 تک پڑھ لوں، اس طرح ایک نماز کا اول اور دوسری نماز کا اخیر وقت مل جائے گا، تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، سفر میں ایسا کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں نہیں۔ کیا مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر تقریباً 9 یا 10 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے 3:30 بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں بہتر یہی ہے کہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت ہو، لیکن اگر کسی مجبوری سفر کی وجہ سے وہ نہیں مل رہا تو آگے پیچھے تھوڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیا نمازوں کو جمع کرنے کے لیے سفر شرط ہے یا ضروری کام کی وجہ سے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ مثلاً دوسرے شہر سے مہمان آ گئے اور ان کا اصرار ہے کہ ان کے ساتھ ہم شاپنگ کے لیے پنڈی باڑہ جائیں، اب ہم ظہر اور عصر اکٹھی 2 بجے پڑھ کر نکل جائیں کہ واپسی پر مغرب ہو جائے گی، اور باڑہ کی مارکیٹ بہت تنگ اور رش والی ہے، وہاں نماز ادا کرنا عورتوں کا بہت ہی مشکل ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک فرض کو ایک نفل کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہم صرف شاپنگ کے لیے اپنی نمازیں ضائع کریں، اس کی کہیں بھی حدیث میں اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ مہمان تو چونکہ مسافر ہوتے ہیں بعض اوقات، اس لیے وہ تو جمع کر سکتے ہیں، تو ان کو راستہ دکھا کے خود آپ واپس آ جائیں۔ ہم نے ویکنڈ پر گھر جانا ہے، ڈر ہے کہ راستے میں عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھنے کا کوئی انتظام راستے میں ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا 12:30 پر ہی ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، اس وقت تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2 بجے جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو جانے سے پہلے آپ، جبکہ وہ درمیان میں وقت آ جاتا ہے، پھر عصر پڑھ کے نکل سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہی ہے۔ سوال ہے، اگر ہوائی جہاز کا سفر 17 گھنٹے کا ہو تو اس میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا؟ میرے خیال ہے کوئی بھی فلائٹ کنٹینیوسلی 17 آورز کی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ بریک آتی ہے راستے میں، بعض اوقات وہ مسافروں کو لاؤنج میں لے جاتے ہیں، اگر آپ پہلے سے ہی جہاز کے عملے سے یہ معلوم کر لیں تو آپ کو وہ بتا دیں گے، حتیٰ کہ وہ ڈائریکشن تک آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سعودی ایئر لائن میں تو خاص طور پر وہ قبلہ کی سمت بھی لگی ہوتی ہے، اب شاید نہ ہو لیکن پہلے میں نے کافی غور کیا تو اس میں ہمیشہ پائی، لیکن ہمیشہ تو انسان اس ایئر لائن سے سفر نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر وہ میگزین دیکھیں جو جہاز کے اندر رکھا ہوتا ہے، اس میں درمیان کا جو صفحہ ہوتا ہے اس میں فلائٹ ڈائریکشنز دی ہوتی ہیں کہ ایک فلائٹ مثلاً آپ یہاں سے اگر برطانیہ کا سفر کر رہے ہیں تو اس میں ڈائریکشن آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کس طرف کو فلائی کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ قبلے کا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے آپ کو اندازہ نہ ہو تو آپ عملے سے پوچھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب اس میں کس طرف کو ہے، اور اگر کوئی بھی صورت ایسی نہ ہو تو پھر جدھر بھی منہ آئے آپ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ نہ جگہ ہوتی ہے اور نہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں، محفوظ تو نہیں ہوتا لیکن جھٹکے جب لگے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً جو ایمرجنسی ڈورز ہوتے ہیں اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ جائے نماز ڈالی جا سکتی ہے، اور اگر وہاں پر آپ آکورڈ فیل کریں یا بہت رش ہو یا مشکل ہو تو جائے نماز پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی بجائے بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو پھر اپنی سیٹ پر ہی بیٹھ کر آپ اطمینان سے پڑھ لیں، کیونکہ نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اب 17 گھنٹے کے سفر میں تو آلموسٹ آپ کی 5 نمازیں چلی جائیں گی۔ پھر انہوں نے لکھا کہ زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں واقعی جہاز میں بیٹھ کے زیادہ موت یاد آتی ہے، تو نماز نہ ہی چھوڑی جائے تو بہتر ہے۔ باہر کے ملکوں میں سڑک پر جا رہے ہیں، ہائی ویز پر جہاں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے، بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے۔ میرا خیال ہے جتنے ہائی ویز پہ میں نے سفر کیا اس میں کوئی ہائی وے ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں درمیان میں ریسٹ ایریا موجود نہ ہو، پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، ایون بغیر کسی اس کے ایمرجنسی لائن بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات چوڑی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ایمرجنسی لائن پہ مت روکیں کہ پیچھے سے پولیس نہ پہنچ جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس میں نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو میرے خیال ہے کہ آپ جب سفر شروع کریں اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور خاتمے پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمازیں جمع کرنے سے بہت بڑی وسعت آ جاتی ہے سفر کے ڈیوریشن میں۔ پھر اس میں ایک یہ ہے کہ کیا کار میں نماز پڑھ لی جائے؟
انتہائی مجبوری میں جب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اس مجبوریوں کو میں ایکسپلین پہلے بھی کر چکی ہوں کہ آپ کہیں ایسی جگہ سٹک ہو گئے ہیں کہ جہاں واقعی آپ نہیں اتر سکتے، کوئی اور صورت نہیں، اور نماز جا رہی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ زیادہ پیش آئے گا فجر کے وقت. تو فجر میں عموماً ہم لمبے سفر کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک آ ہی جاتی ہے. ظہر اور عصر آپ ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں. جب ظہر اور عصر آپ ملائیں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں گے کہ 5-6 گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے نارملی، اگر سورج 6 بجے بھی غروب ہو رہا ہو یا 7 بجے غروب ہو رہا ہو. تو اس لیے اتنے فکر کی بات نہیں. اور 6 گھنٹے کنٹینیوسلی سفر کرنا ویسے بھی بہت ٹائرنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں بیچ میں رکھ کے ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ تم اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، تھوڑی دیر بریک لو، اپنے منہ ہاتھ دھو اور کھڑے ہو کے تھوڑا ریلیکس کرو، اور پھر اس کے بعد سفر کرو تاکہ حادثات سے بچ سکو، کیونکہ بہت تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چلانا اور اس پہ سفر کرنا نقصان دہ ہوتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے بہنوئی مرچنٹ نیوی میں ہیں اور 2-2 4-4 مہینے وہ شپ میں سفر پر رہتے ہیں. واپسی پر ان کا قیام 4 یا 5 دن کا ہوتا ہے. وہ بیوی بچوں کو کبھی ساتھ لے جاتے ہیں اور کبھی نہیں. اس صورت میں ان کی قصر نماز کے بارے میں کیا طریقہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہ جو جہاز ہے وہی ان کا گھر شمار ہوگا. آپ نے جہاز بڑے بڑے دیکھے ہوں گے کہ وہ پورا ایک شہر ہوتے ہیں، اس میں ریسٹورانٹس، اس میں کسینو، اس میں شاپنگ ایریا، اس میں ریسٹ ایریا، اس میں گھر، اس میں دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے. تو وہ ایک طرح سے اگر وہ فلوٹنگ ہوم ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ان کے قیام کی جگہ ہے، یعنی وہ ایریا جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے ان کا قیام ہے. اور پھر فیملی بھی بعض اوقات ساتھ ہے تو وہی ان کا ایک طرح سے گھر شمار ہوگا. لہٰذا اس طرح مستقل قصر نہیں کرنی چاہیے، انہیں وقت پر نماز اپنی پوری ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی جاب کا حصہ ہے نا. کوئی سفر ایسا سفر برائے سفر تو نہیں کر رہے نا، اس میں تو کیا کر رہے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں. ایک شخص اگر اسی جہاز کو وہ ساحل پہ کھڑا ہے اور اس کے اندر کام کر رہا ہے تو بھی وہ اپنی جاب کر رہا ہے، اور اگر وہ چل پڑا ہے تو بھی ایک اپنی جاب کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نماز پوری ادا کریں. اگر ہم کسی دوسرے شہر گئے ہیں، ہمارا شروع سے وہاں ارادہ 25 دن ٹھہرنے کا ہے، کیا ہم پہلے دن سے وہاں پوری نماز پڑھیں گے یا 19 دن کے بعد؟ عموماً لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. اگر آپ کا کسی جگہ پہ لمبا ارادہ رہنے کا تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ پہلے 2 ہفتے یا پہلے 19 دن ایکسکلوڈ کر لیں، نہیں، پھر پہلے دن سے ہی آپ پوری نماز شروع کریں گے. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جب کہ انسان سفر میں کسی دنیاوی کام سے جا رہا ہو، جیسا کہ اکثر ہمارے گھر والے پشاور خریداری کے لیے جاتے ہیں کیونکہ کپڑے سستے ہوتے ہیں. اب جب کہ ہمارے گھر میں شادی آنے والی ہے تو مجھ کو بھی جانا ہوگا اپنی پسند کے کپڑے لینے. تو میں تو صرف اس ڈر سے کہ گناہ ہوگا نہیں جاتی، جبکہ مجبوری بھی ہے. کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا مجھے گناہ ہوگا؟ ایسی دنیاوی کاموں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ صرف چند روپے بچانے کے لیے فرض کا قضا کرنا، اس کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں نکلتی. آپ پیچھے حدیث واضح پڑھ چکے ہیں، خدا کے لیے ان کو ذرا بار بار پڑھیں کہ آپ کو باتیں اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں تو بعض اوقات آپ کو نیند بھی آ جاتی تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی. پیچھے حدیث گزر چکی ہے عصر کی نماز کے بارے میں، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا، گھر بھی اور مال دونوں برباد ہو گئے. اب ایک طرف ہم چند روپے بچانے کے لیے صرف شاپنگ کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں اپنا شہر چھوڑ کے، حالانکہ اس سے کم کپڑوں پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر 2-4 روپے آگے پیچھے ہو گئے تو بھی گزارا ہوگا. لیکن ان چند روپے بچانے کے لیے نماز قضا کر کے آپ نے کتنا خسارہ کیا، کتنی بربادی ہوئی، وہ دنیا میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن تو کوئی چیز بھی چھپی نہ رہ جائے گی. اس لیے ہمیں اپنے ان طریقوں کو، ان عادات کو اور ان پسند اور ناپسند کے پیمانوں کو بدلنا ہوگا. اور اس میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی پشاور نہ جائے اور کوئی شاپنگ نہ کرے، آپ شاپنگ ضرور کریں، لیکن جب اللہ کا حق ہے تو وہ اللہ کا حق ہے. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ جائے تو اس میں کوئی بھی دوسرا کام جو ہے سوائے شدید ایمرجنسی یا مجبوری کے ہو نہیں سکتا. اس میں آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی کہ جس میں حضرت عائشہ ہی سے روایت آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام میں مشغول ہوتے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی تو آپ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے. تو یہی بندہ مومن ہوتا ہے کہ حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حق بھی دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے حق کا وقت آ جائے تو پھر ہر چیز سے وہ اجنبی ہو جائے. تو اس میں یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پر ہوں راستے میں، اسی لیے زمین پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، گھاس پہ اجازت ہے، اگر پاک جگہ نہیں تو ناپاک پہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نمازوں کو ترک کر بیٹھیں. اس میں پھر یہی بات لکھی کہ بعض اوقات بازار ضروری جانا ہوتا ہے شادی کی تیاری کے لیے. آج کل ویسے بھی شادیاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے لوگوں کے یہ مسائل بہت سامنے آ رہے ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ میں گھبراہٹ کا شکار رہتی ہوں، نماز بھی چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، تو اکثر دکان میں اجازت لے کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں لگتا. نہیں، صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک طرف کو ہو کے آپ پڑھ لیں، کھڑے ہونے میں اگر آپ سمجھے کہ رکوع سجدے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ سمٹ کے ایک طرف کو ہو کے پڑھ لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ نماز قضا کر دیں. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جبکہ اسلام میں کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو،
تو اسلام کی سختی یہ سختی نہیں ہے. ہم معاشرتی ضروریات کے لیے اور معاشرتی سختی کو تو ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ ہمیں سختی نہیں لگتی. بازار جانا سب سے مشکل ترین کام ہے اور بدترین جگہ ہے، لیکن وہ ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہاں جانا ہم کو کوئی سختی نہیں لگتا، بلکہ ہم اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی کہے اور ہم چل پڑیں. تو اس صورت میں اسلام کا جو ڈسپلن ہے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، وہ ہم کو پھر سختی لگتا ہے. اور جن لوگوں کے دل میں نماز کی محبت ہوتی ہے ان کو بازار جانا ایک سختی لگتا ہے. اب سختی کا معیار دو لوگوں کے نزدیک مختلف ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو چاہیں سختی بنا لیں اور جس کو چاہیں اپنی محبت کی وجہ سے اس کو آسان سمجھیں. تو پھر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کس کی امپورٹنس زیادہ ہے، کس کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کون ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. جو اہم ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا اور باقی سب چیزیں پیچھے چلی جائیں گی. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جگہ ڈھونڈیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے بہت شوق ہوتا تھا بازار کا، ایک دور ہوتا ہے ہر انسان پہ آتا ہے، جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں لاہور تو ہمیں تو نہیں کہیں پابندی ہوتی تھی ایسی بات، تو اکثر ہم لوگ چکر لگاتے تھے فرینڈس کے ساتھ. کبھی کوئی کتابیں، مجھے تو اکثر کتابوں کا ہی شوق ہوتا تھا، تو لمبی لمبی وہ نیچے فٹ پاتھوں پہ کتابیں لگی ہوتی تھی اور بڑی سستی قیمتی کتابیں مل جاتی تھی. تو ہمارا روز کا ہی شغل تھا کہ وہاں کتابیں وغیرہ دیکھتے رہتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات نماز کا وقت تھا تو ہم نے مخصوص گھر مقرر کیے ہوئے تھے اور ان سے دوستی کی ہوئی تھی اور وہاں جا کے ہم نماز پڑھ لیتے تھے، اور وہ بھی ہمیں کبھی مشکل نہیں ہوئی. آج کل کے حالات ذرا مختلف ہو چکے ہیں، اس لیے دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آپ کسی ایسے گھر میں نہ گھس جائیں کہ جہاں آپ کو خطرہ ہو. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے شہر کے انر سٹی میں کوئی نہ کوئی جاننے والے بھی رہتے ہیں تو انسان جا کے نماز بھی وہاں ادا کر سکتا ہے. یہ ہر شخص کے کامن سینس کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ پتہ ہے کہ نماز چھوڑ نہیں سکتے، قضا نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں آپ کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ڈھونڈ لیں گے. ایک عربی کا محاورہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو جب ہم کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں سر ٹکانے کی جگہ مل ہی جائے گی. لیکن اگر بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی اہمیت ہے اور ہم نے یہ حدیث پڑھ کے سوچ لیا کہ اب ہر چھوٹی بڑی بات پہ ہم جمع کرنا شروع کر دیں، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. ایسا سوائے شدید ترین مجبوری کے نہیں ہو سکتا کہ جس میں انسان بالکل بے بس ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کوئی چیز اور حائل نہ کریں. اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور جس سیٹ پر بیٹھے ہوں اس کے علاوہ جگہ نہ ہو کہ کھڑا ہوا جا سکے، سامنے والی سیٹ پر لوگ بیٹھے ہوں تو کیا طریقہ ہو؟ کیونکہ سامنے سترا رکھنا بھی مشکل، کیا بیٹھی ہوئی حالت میں نماز پڑھیں اور اسی حالت میں کہ لوگ سامنے ہوں؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کے سجدے کی جگہ پر وہ آڑی لیٹی ہوئی ہوتی تھی تھوڑا سامنے کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے پہ جاتے تو ان کو ذرا ہلا دیتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، وہ سجدہ کر لیتی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ پاؤں لمبے کر لیتی تھی. تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جی، بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ آج بھی ہم نے، الحمدللہ. تو ذرا کچھ سوالات بہت آسان سے آپ کے لیے ہم نے کچھ دیکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کتنی بات سمجھی آپ نے. کچھ آپ کے لیے فل ان دا بلینک ہم نے حدیث سے بنائے ہیں. آپ نے حدیث کو مکمل کرنا ہے. جس نے مکمل کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ان کو موقع دیں گے کہ وہ اس حدیث کی اردو کو پورا پڑھیں اور آخری حصے کو مکمل کریں. یہ جو ولم یکن سے آ رہا ہے نا، اس حصے کی آخر تک المکتوبہ تک ٹرانسلیشن اردو میں کر کے حدیث کو مکمل کرنا ہے. رابعہ عزیز جی آپ کیجئے. جی مجھ سے کہہ رہی جی جی ربیہ ہے نا؟ ہوں. جی 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 عامر بن ربیعہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نماز نفل پڑھتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے. ولم اور لیکن نہیں، لیکن فرض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرتے نہیں دیکھا. ذالک کا نہیں دیکھا، دیکھا تو نہیں ہے اس میں، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایسا فرض نمازوں میں. شاباش، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. خود پہچان لیا آپ نے کہ دیکھا تو اس میں نہیں ہے، تو پھر کیا ترجمہ کروں.
ماشاء یسنا کا مطلب نہیں، ہاں نہیں کرتے تھے ایسا، ذالک کا ایسا، نماز میں فرض. ٹھیک ہے، المکتوبہ یعنی لکھ دیا گیا نا کتب سے، ٹھیک جی ہے گڈ. تو فرض نماز دکھائیں یہ ترجمہ. لیکن آپ فرض نمازوں میں اس طرح نہیں کرتے تھے. شاباش، ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، دکھائیے نیکسٹ کون سا سوال ہے. اچھا، یہ سوال آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں جو میہانی والی حدیث تھی نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی 8 رکعتیں پڑھی تھی فتح مکہ کے دن. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو یہ ہلکی پھلکی نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ سبھی عامر آپ بتائیے. دیکھیں کوئی نام نہ لیں، آپ کے ہینڈ ریز ہے نا، میں خود بتا دوں گی جس نے جواب دینا ہے. سبھی عامر آپ کہیے. جی، ہلکی پھلکی نماز سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرات تھوڑی کرتے تھے. جیسے آپ شام کو جو رات کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ لمبی قرات کرتے تھے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات تھوڑی کی تھی، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھ لی تھی یا کم کی تھی. ٹھیک ہے، گڈ. قرات کم کی، لیکن کیا رکوع اور سجدہ بھی کم کیا؟ نہیں، رکوع اور سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ٹائم دیا ان کو، یعنی ان کو پورے صحیح طریقے سے ادا کیا. ٹھیک ہے، اطمینان کے ساتھ ادا کیا جیسا کہ اس کا حق ہے. بالکل ٹھیک. تو جو ہم کہتے ہیں نا جلدی سے، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، تو وہ جلدی سے نماز نہیں ہوتی. میں ہلکی پھلکی سے یہ نہ سمجھو کہ میں جلدی سے بکتا دوں، نہیں. قرات آپ نے تھوڑی کم کر دی، لیکن آپ نے نماز کی تمام، دیکھیں نماز کو مکمل ادا کیا. نماز میں خشوع خضوع، نماز میں سکون اور اطمینان سے پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. گڈ، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بارک اللہ فیکی. یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کون کون سی نمازیں ملا کر پڑھتے تھے، آج حدیث سے ہمیں پتہ چلا، اور اس حدیث میں وہ موجود بھی ہے بات. فرد مسعود آپ بتائیے. اس میں یہ تھا کہ سفر میں جگہ منظور ہو تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک آپ نے اور جوڑا بتا دیا. گڈ، اور جزاک سفر اللہ میں خیر. بس ٹھیک ہے، سفر میں ظہر بس اور فرد، اثر کے ساتھ. جی، چلے زور اور اثر بھی آپ. نسیم، نسیم، نہیں نسیم، بولنا نہیں ہے آپ نے بالکل. میں نے پہلے کلاس کے رول بتائے تھے، میں نے بالکل سوری 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 سوری. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کا بھلا کرے. کوئی بھی نہیں بولے گا. دیکھیں مجھے آپ کے ہینڈ ریز نظر آ رہے ہیں نا، سب کو موقع دیں. گڈ، ٹھیک ہے جناب. تو فرت نے بتا دیا کہ دکھائیں جی جواب، دیکھتے ہیں. شبانہ ظہیر، آپ اس جواب کو دیکھ کر پڑھ کر بتائیں تاکہ دہرائی ہو جائے جو فرت نے بتایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اسی طرح مغرب اور عصر کو بھی ساتھ ملا کر پڑھتے تھے. سبحان اللہ. نہیں، آخری لائن میں مغرب اور عصر نہیں ہے. نہیں، وہ اوپر ایک نوٹیفیکیشن آ گئی تھی اس لیے مجھے پڑھا نہیں. یا اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے. گڈ، شاباش. دیکھیں جس وقت کوئی پڑھ رہا ہو یا بات کر رہا ہو، آپ کچھ نہیں لکھیں گے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، کیونکہ لکھنے سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر کثیرہ. چلیں جی، اب ہم آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. جنہوں نے ہینڈ ریز کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرتے جائیں، تو ہم ان کو موقع دیں گے بات کرنے کا. سیدہ اکبر آپ کہیے. جی، السلام علیکم. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ہے جب مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے تو ان کے لیے اذان و تکبیر کہی جائے، یہ والا وہ ٹاپک ہے. اس میں آپ 3 رکعتیں مغرب کی سلام پڑھ کر سلام پھیرتے، پھر معمولی سی توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے. ان دونوں نمازوں کے درمیان ایک رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے، اور اسی طرح عشاء کے بعد نماز نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے. تو وتر پھر کہاں ہوتا؟ یہ جو تہجد میں کے وقت اٹھتے ہیں تو اس میں وطر پڑھتے ہیں نا. ہاں، وہ تو ملا کے پڑھتے. ہاں اچھا، ٹھیک وہ ہے، وتر تہجد اس میں کے ساتھ ہو گیا. تہجد میں ہی پڑھنی چاہیے نا. آخری نماز جو ہے وطر ہی بنانا چاہیے. تو تہجد میں اٹھ کر آپ تہجد پڑھتے اور پھر وطر پڑھ لیتے ہیں. ہم نے لیکن اب دیکھو اپنے آپ کے اوپر رکھ کر دیکھا نا، ہم لوگ تو کنفرم نہیں ہوتے تہجد پہ. ہاں، یہ تو آپ نے سمجھا دیا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بارک اللہ فیک. شاہدہ پروین کہیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سبحان اللہ، بہت ساری چیزیں آج کلیئر ہو گئی ہیں. جیسے ہم لوگ اسی شہر میں دور جیسے ہالیڈیز کے گھومنے پھرنے جیسے چلے جاتے ہیں تو نماز کو جیسے قصر میں کر لیتے تھے. تو یہ چیز بھی آج
واضح ہو گئی کہ ہمیں کتنی حدود میں رہنا ہے اور کس کس طرح کرنا ہے۔ دوسرا بازار کا جس طرح انہوں نے حکم بتایا ہے کہ ہماری عورتیں زیادہ تر بازاروں میں ٹائم گزارتی ہیں، الحمدللہ میں تو نہیں، لیکن جیسے انہوں نے مجھے بتایا لکھا ہے کہ آپ ڈور کے پاس بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اتفاق سے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو یہی طریقہ اختیار کر لیا الحمدللہ۔ کیا طریقہ اختیار کر لیا؟ جیسے اگر بازار چلے گئے ہیں تو وہاں تو کوئی نماز، بہت بڑے بڑے مال ہیں لیکن نماز پڑھنے کی بعض جگہ سکون والی جگہ نہیں جیسے ملتی، تو جو اوپر کی پارکنگ ہوگی یا وہاں پہ ڈور وغیرہ ہوں گی ساتھ، وہاں پہ ہم لوگ جا کے نماز پھر ادا کر لیتے تھے مجبوری کی حالت میں، ادروائز نہیں۔ یہ کھڑے ہو کے کرتے ہوں گے نا وہاں پر؟ جی مکمل وہاں پہ رش نہیں ہوتا، جیسے ہاں، کلیئر ہوتا ہے تو کوئی بھی جی جگہ پر آپ جا کر کر سکتے ہیں، جی ظاہر ہے کہ ضروری جی نہیں مسجد ہے، کوئی کمرہ اگر الگ مختص ہے تو تھوڑا ایک طرف ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک جی ہے۔ سائرہ الحمدللہ۔ ذیشان آپ کہیے۔ باجی ایک سوال تھا جو استاذہ نے ایکسپلین کیا تھا کہ سجدہ تلاوت والی آیت آئی، پھر اس کے بعد سجدہ کر لیا، پھر تلاوت مکمل کی اور پھر اس کے بعد رکوع کیا نا، لیکن اس میں ہی استاذہ نے ایک اور بات بتائی تھی کہ سجدہ تلاوت والی آیت پر اگر اختتام ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا سجدہ کر میں لیں گے اور پھر وہ سجدہ کافی ہوگا؟ یہ سمجھ میں مجھے میں نہیں آیا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، اس کے لیے بڑا اہم سوال ہے کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، اس کے لیے ہم آپ کو اسلام کی وجہ سے انشاءاللہ لکھا ہوا بھی بھیج دیں گے۔ تو اس کو یوں سمجھیں آپ کہ آپ نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنا ہے، آپ قیام میں ہیں، سجدہ تلاوت کی آیت آئی تو آپ سجدہ تلاوت میں چلے گئے، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ تلاوت میں آپ چلے گئے، آپ نے سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے، آپ قیام کی حالت میں آ گئے۔ اگر آپ نے آگے کچھ پڑھنا ہے، آپ کی صورت باقی ہے یا آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ جتنا چاہتے ہیں پڑھیے، اور پھر آپ اپنے نماز کے سجدے میں تکبیر کہہ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسی جگہ ہے کہ آپ کی صورت مکمل ہو رہی ہے، مثلا جیسے کچھ جگہوں پر سجدہ تلاوت میں آتا ہے نا کہ جہاں پر جیسے سورۃ الاعراف ہے، النجم ہے، العلق کی آخری سورت آیات، مجھے اقرا۔ بات مکمل کرنے میں پلیز، آخر میں بات پلیز بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں، میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں پلیز، کوئی شخص جب تک میں کہوں نہیں بات نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے سورۃ الاعراف ہے، النجم ہے، العلق کی آخری آیات پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا تو آپ نے سجدہ تلاوت، یہ مجھے بات مکمل سے کرنے پہن کے دیں، کوئی ایسی، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا نا، اچھا لگے گا یہ پہن کے، پلیز پتلا اپنے پتلا مائک ہاں آف جی۔ کر دیں۔ سجدہ تلاوت ایسی آیت پہ آیا کہ جہاں صورت مکمل ہو رہی ہے، آپ آگے نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سجدہ تلاوت کا سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر یعنی تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر کھڑے ہو کر آپ مزید تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا کر اپنی نماز کو مکمل جیسے کرنا ہے کر لیں، یعنی آپ پر اختیاری ہے کہ آپ چاہیں تو آگے تلاوت کریں، چاہیں تو آگے تلاوت نہ کریں۔ لکھا ہوا اس پر جو ہے فتویٰ وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ، پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ سائرہ ذیشان آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی باجی جزاک اللہ خیر۔ وہی کی فرحانہ شکیل آپ کہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ بڑا کنفیوز اس معاملے میں، بڑے لوگوں سے یہ بات ہوتی ہے اکثر کہ جیسے شادی پر گئے ہیں یا ہاسپٹلائز ہے کوئی تو پیشنٹ کے پاس ہیں، کوئی نماز کی جگہ نہیں ہے تو ایسے کوریڈور بنا ہے، وہاں بیٹھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں مرد بھی ہوں گے تو کیا غیر محرم کے سامنے عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کویسچن میرا یہ ہے سر۔ دیکھیں ایسا ہے کہ ایک ہوتی ہے کہ سچویشن کہ آپ جہاں پر آپ کو تمام سہولیات میسر ہیں، اور ایک ہوتی ہے کہ بالکل حقیقی مجبوری کی سچویشن ہے۔ اب آپ ہاسپٹل میں ہیں، کسی ایسی جگہ ہیں، کوئی ہاسپٹلز میں بھی بعض اوقات اگر آپ پاکستان میں ہیں تو کوئی نہ کوئی نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے، آپ وہاں چلے جائیں، کسی باہر کے ملک میں ہیں تو وہاں پہ بھی پھر آپ جگہ ایسی دیکھیں گے کہ ذرا ایک سائڈ پہ ہو کے کہیں پڑھیں، کوشش کریں کہ مردوں کے سامنے آپ کا چہرہ آپ کا نہ کھلا ہو، سامنا نہ ہو، یعنی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس جگہ جا کے نماز پڑھنی ہے جو کہ کراؤڈ سے تھوڑی ہٹ کرو، اللہ یہ کہ کوئی انتہائی مجبوری ہے، ورنہ جگہ کوئی نہ کوئی ملی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ فرض نماز جو ہے نا، فرض نماز وہ قیام کے ساتھ ہوتی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں ہوتی، بیٹھ کر وہ صرف اس صورت میں ہوگی جب آپ
پھر وہی بات کہ انتہائی مجبوری ہے کہ آپ جہاز میں ہیں، آپ کو کھڑے ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی. لیکن آپ کو پتہ ہے اس دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اتحاد میں تھی، تو اتحاد میں بھی میں نے پیچھے دیکھا کہ ان کا روم تھا نماز کا. نہیں تمام جتنی اگر پاکستان سے آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں نا باہر، تو ٹرکش ہو، اتحاد ہو، قطر ہو، ساری ایئر لائنز میں انہوں نے نماز کا کمرہ پیچھے بنایا ہوا ہے، پیچھے سب سے ہوتا ہے ٹیل کے پاس. میرے کہنے کا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ مردوں کے سامنے نماز نہیں پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں. جمع کرنے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے. مثلا آپ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ دو نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں کہ اس چیز سے بچنے کے لیے، وہ بھی ممکن ہے. تو یہ اس صورتحال میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فرانہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا آپ کے؟ جی الحمدللہ، شکریہ. زینب نوید آپ کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں زینب؟ باجی میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت یہ بات عام ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے نماز نہیں پڑھ سکتی. تو اس ایسی کوئی بارے بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بس ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پردے کا اس کو خیال دیکھیں، وہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پردہ لوگ کرتے نہیں ہیں، اور پھر مردوں میں کراؤڈ میں کوئی لحاظ نہیں رکھتے. عورت کو پردے کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر دیکھیں عورت کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، اور گھر کے بھی بالکل اندرونی کمرے میں پڑھے. لیکن اگر سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ ہے جہاں مجبوری ہے، آپ کو وہ آئیڈیل سچویشن نہیں مل رہی جو گھر میں ملتی ہے، تو پھر تو آپ کھلی جگہ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں کہ کوئی پردے کی اور حجاب کی جو ہے وہ کیفیت نہ رہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بس یہیں تک میرا خیال ہے بات کرتے ہیں. جو کچھ آپ نے پڑھا اسے دوبارہ پڑھیے گا، دیکھیے گا. ریفلیکشنز آپ کے اگلے ہفتے پھر میں انشاءاللہ لوں گی. میں اگلے ہفتے پھر آج کی کلاس میں سے کچھ چیزوں کی دہرائی کراؤں گی جیسے آج ہم نے کی. مجھے امید ہے آپ اس سے سیکھیں گے. کوئز پول میں جو سوالات غلط ہوا کریں انہیں بھی دیکھا کریں. حی علی الصلاۃ جو ہے استاذہ نے لیٹسٹ جو پڑھائے ہیں اس کے لیکچر ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہیں، وہ سنیے، ان سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے. دیکھیں نماز بنیادی رکن ہے نا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ایک لیکچر کوئی سن کے نہ بیٹھ جائیں، مختلف چیزیں سنیں. میں آج اس لیکچر سے پہلے میرے پاس ایک کتاب ہے فقہ السنہ کی عاصم الحداد کی، بہت اچھی کتاب ہے جس میں وہ مختلف مکتب فکر بتاتے ہیں. میں اس کو بھی پڑھ رہی تھی اس حوالے سے. ٹھیک ہے، تو میری دعا ہے کہ آپ سب انشاءاللہ ہمارے ساتھ فقہ القلوب کی کلاس میں بھی شامل ہو جو جمعے کے دن 8:30 سے 9:30 ہے. آپ کے لیے لیکچر بھی اس کا ڈالتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے تاکہ استاذہ سے ڈائریکٹ سیکھیں. بس میں یہیں تک بات کروں گی. اب انشاءاللہ میں شفق کو ہینڈ اوور کرتی ہوں، وہ آپ کو کچھ بتائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بیسکلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیلنڈر شیئر کروں گی کہ کیا ایونٹس جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں. آپ غور سے سن لیجئے، انشاءاللہ گروپ میں بھی بتاتے رہیں گے، لیکن یہ کہ ذرا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے تاکہ آپ کہیں اور مصروف نہ ہو جائیں. 7 فیبروری کو انشاءاللہ فرائیڈے والے دن 3:30 to 5 PM جو ہے ہم ایک اسپیشل لیکچر جو ہے اس کو رکھ رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کی جائے. تو انشاءاللہ آپ ٹائمنگز کو لاک کر لیجئے، اور یہ ہے کہ اس کا انوائٹ میں آپ کو بھیج دوں گی، آپ نے آگے بھی انشاءاللہ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 17 فیبروری کو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے رمضان پروگرامز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آپ جو ہے نوٹ کر لیں اس کو، اور انشاءاللہ استقبال رمضان جو ہے وہ ہمارا ہوگا سیٹرڈے 22 فیبروری کو، جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ٹائمنگز جو ہیں وہ آگے پورے کیلنڈر میں انشاءاللہ دوپہر کی ہوں گی، 3 سے 5 بجے پاکستان ٹائم جو ہوگا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اپنے آپ کو انرول کرنا پڑے گا. رجسٹریشن ہے، سمپل سا ایک فارم ہوگا، آپ نے فل کرنا ہے، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا ہے تاکہ پھر زوم لنک اور جتنی بھی چیزیں وہ وہاں شیئر کی جائیں. تو انشاءاللہ ابھی ویری سون آئی ول شیئر دیٹ. لیکن یہ ہے کہ ان اینی کیس آپ اپنا کیلنڈر جو ہے اس کو لاک کر لیجئے کہ استقبال رمضان جو ہے وہ انشاءاللہ پھر سارے باقی جتنے کورسز ہیں نا وہ ذرا سے بریک پہ چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر صرف رمضان پروگرام ہوگا. تو 17 February would be your last class before Ramadan inshallah, and then Saturday inshallah we'll start with the welcome Ramadan.
اور یہ کہ وی آر ریئلی ایکسائٹیڈ لکنگ فارورڈ انشاءاللہ کہ اچھے سے جو ہے ہم اس رمضان کو گزار سکیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو واپس سے ریوائیو کر سکیں، اور مبارک مہینہ ہے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے نجات کا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم انشاءاللہ اس سے فلی جو ہے بینیفٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ جب ہم تیاری کے ساتھ کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں نا تو پھر ہی ہم فلی بینیفٹ بھی کر پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ زبانی کلامی تو اپنے آس پاس لیفٹ رائٹ سینٹر سب کو انوائٹ دینا شروع کر دیں، اور پھر یہ ہے کہ فارملی بھی میں آپ کے ساتھ لنک جو ہے ویری سون انشاءاللہ شیئر کر لوں گی۔ دکھائیے گا رمضان پروگرام کا ہمارا انشاءاللہ۔ اس دفعہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اساتذہ جو ہیں وہ کرانے جا رہی ہیں معانی القرآن، اور بہت ہی آئی ایم شیور فروٹفل جو ہے وہ سیشنز ہوں گے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو ٹائمنگز رکھ رہے ہیں وہ دوپہر کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ 3 to 5 ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سنڈے 23 فیبری سے انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ ہر روز ہماری کلاس ہوا کرے گی دوپہر اسی ٹائم پر 3 سے 5۔ تو کاموں کو آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے نا، یعنی اس سے پہلے سمیٹنا ہے، اور جو رہ جائیں گے وہ اس کے بعد کرنے ہیں۔ تو فوکس ہو کے جو ہے نا آپ نے، کیونکہ دیکھیں جو کام بھی آپ کریں نا وہ فوکس ہو کے کریں، تبھی آپ اس سے جو ہے نا فلی بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی سے چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس سلاٹ کو آپ نے اسپیشلی جو ہے نا بس اپنے لیے رکھنا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں نے جو ہے انشاءاللہ اس میں کرنا ہے۔ بالکل اس میں جو ہے تلاوت ہوگی، ترجمہ ہوگا، ایکشن پوائنٹس ہوں گے، کوئز پولز ہوں گے، ریفلیکشنز ہوں گی، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ہر دفعہ پلان کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ تو آئی ایم شیور جو لوگ کنیکٹڈ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کافی فروٹفل سیشنز ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ سیشن جا کے ہمارا مکمل ہوگا 24 مارچ کو انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر کچھ چھٹیاں ہیں آپ کی، تاکہ آپ جو ہیں اس کو اپنا آخری عشرہ بھی چل رہا ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ عید بھی آئے گی، تو آپ نے وہ سارے دن جو ہیں وہ اپنے اوپر بھی کام کرنے ہیں، اور انشاءاللہ فیملی کے ساتھ بھی اسپینڈ کرنے ہیں۔ اور پھر ہماری واپس سے جو کلاسز ہیں وہ ریزیوم ہوں گی 7 اپریل سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ہمارا کیلنڈر تھا۔ باقی ابھی آن گوئنگ کورس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کا جو کوئز ہے کتاب العیدین پہ بیس کرتا ہوا وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اس کو میں نے آج صبح جو ہے وہ اوپن کر دیا تھا آپ سب کے لیے۔ انشاءاللہ میں گروپ میں بھی میسج شیئر کر دوں گی، تو آپ اس کو پلیز ٹائملی جو ہے ضرور کر لیجئے گا۔ اب زیبا جو ہے وہ آپ کو کچھ ہوم ورک سلائڈس دکھا رہی ہیں نیکسٹ ویک کے لیے۔ تو یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے ہر سلائڈ کو آپ 2 سے 3 دفعہ تو ضرور پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارا حدیث لسننگ ٹائم ہے، اور زیبا رومز اوپن کر دیجئے۔ جن کو رومز نظر نہ آئیں وہ اپنی اسکرین کو ٹچ کریں، ٹچ کرتے ہی آپ کی اسکرین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ لیفٹ ٹاپ پر آپ کو آپشن نظر آتا ہے جوائن بریک آؤٹ روم کا، اس پر کلک کریں، اپنے روم پر کلک کریں، اور یہ کہ آپ اپنا انچارج کو جو ہے وہ سبق سنائیں، اور پلیز ضرور ضرور جو ہے نا اپنے یہ گروپس لیا کریں، ان کو مس نہ کیا کریں، بہت ہی امپورٹنٹ گروپس ہیں آپ کے یہ۔ جی مین سیشن میں دعوت دیتی ہوں فائزہ امجد کو۔ فائزہ مائک از اوور ٹو یو ناؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ روم 4 اور روم 5 انشاءاللہ آج مرج ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ہی روم میں ہوں گے۔ جی چلیں اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہم دیکھتے ہیں کس کس کے ہینڈ ریز ہیں۔ سب سے پہلے ہیں افشاں اشفاق۔ جی افشاں سٹارٹ کریں آپ، حدیث نمبر 163۔ جی افشاں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ افشاں اشفاق۔ فائزہ ایک سیکنڈ، میں یہاں سے مائکس ان کے آن نہیں تھے۔ جی جی صحیح۔ اب آن ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی تھی آپ کو؟ سنمیوٹ نہیں تھا، میں پڑھتی ہوں۔ بسم ٹھیک اللہ ہے جی۔ الرحمن الرحیم۔ باب من احب الطاقت فی کسوف الشمس، حدثنا ربیع بن یحییٰ
قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأتاقة في كسوف الشمس. ماشاء اللہ، بارک اللہ، گڈ، احسنتی، بہت اچھا سنایا جی۔ نیکسٹ سحرش انصاری۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھا سنایا، احسنتی جی۔ نیکسٹ توقیر۔ بابر رکعت الاولی فی الکسوف اطول ٹھیک ہے، ایک منٹ حدثنا رکیے توقیر، ایک منٹ رکیے، اسٹارٹنگ دوبارہ سے شروع کریں، صرف اسٹارٹنگ کے 2 ورڈ۔ بابر جی رکعت الاولی گڈ، آپ نے خود ہی درست کر لیا، پہلے آپ نے بابر پڑھا تھا، ٹھیک ہے، بابر رکعت الاولی، گڈ، بارک اللہ، رکعت الاولی فی الکسوف اطول گڈ، آگے۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یحیی عن امرۃ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فی کسوف الشمس 4 رکعات فی سجدتین الاول اطول. ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھی کوشش ہے توقیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور برکت دے۔ صرف یہاں پر دیکھیں دوسری لائن کے سٹارٹ میں قال حدثنا، ٹھیک ہے، حدثنا، باقی الحمدللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے جی۔ نیکسٹ اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، میں چاہ رہی ہوں میکسیمم لوگ سنا دیں، تو ہم ہر جو سلائیڈ ہے اس پر 2 لوگوں سے انشاءاللہ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ شبانہ ظہیر، اب آپ پہلی 2 لائنیں ان ابن عباس تک پڑھیں گے، شبانہ آپ۔ باب سجدتی صاد حدثنا سلیمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زید عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھا سنایا ہے جی۔ اسی سے آگے کنٹینیو کریں۔ نیکسٹ اگلی ساتھی جی، شگفتہ منیر، جی قالا سے پڑھیں آپ۔ قال جی قال لیس من عظائم السجود وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ لوگ ماشاء اللہ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں نا، دل خوش ہو گیا جی۔ نیکسٹ صوفیہ آصف۔ صوفیہ آپ 2 لائنیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے، باب کے بعد 2 لائنیں پڑھیں گی، پھر آگے کی 2 جو ہیں وہ ہینا انشاءاللہ پڑھیں گی جی۔ باب من بابو باب من کرا السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن خسيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فی علمک جی صوفیہ۔ اس سے آگے جو ہے وہ ہنا آپ پڑھیں جی، ہنا اکبر جی انہو اخبرہ، یہیں سے نا، جی جی بالکل، انہو اخبرہ انہو سأل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. یہ بریکٹ کا بھی پڑھنا تھا نا؟ جی جی ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، گڈ. جی نیکسٹ فاطمہ آپ پڑھیں. جی باجی. جی اگلی حدیث. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا، گڈ. جی نیکسٹ افشاں سہیل. جی افشاں. کتاب تفسیر الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. ماشاءاللہ بارک اللہ، بالکل. بس اس ورڈ کو دیکھیں، 19 قصرنا، تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا جیسے صاد پر تشدید آ رہی ہے، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، بارک اللہ فی علم. جی الحمدللہ توقیر و شبانہ دونوں سنا چکے ہیں. باقی وہ ساتھی جنہوں نے ابھی تک نہیں سنایا، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سنانے میں کیوں ہمیں شوق ہونا چاہیے؟ مجھے تو یہ بات بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ہینڈ ریز نہیں کرائیں گے، کوشش کریں گے سب سے سنیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے سب پریکٹس کر کے آئیں گے اور سب سنائیں گے، ٹھیک ہے. چلیں ابھی بھی کوئی ساتھی ایسا جس نے ابھی تک نہیں سنایا؟ جی سلمہ، ماشاءاللہ سلمہ ثاقب. باب الصلاة بمنن حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال. ایک منٹ رکیں، تھوڑا سا دیکھیں یہاں تک کہ اگر آپ کو جو بالکل سٹارٹنگ میں تھا بیمی نن، ٹھیک ہے، اسی طرح سے عبید اللہ، پھر اخبرنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، میں بس اس حدیث کو مکمل کر دیتی ہوں. چلے آپ ہی مکمل کریں اس حدیث کو. صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین و ابی بکر و عمر و مع عثمان صدرا من اماراتہ ثم اتمہا. شاباش، بہت اچھی کوشش ہے، انشاءاللہ مزید پریکٹس کریں اور اچھا ہوگا انشاءاللہ. وہی غلطی دوبارہ تھی جو بیمی نن، ٹھیک ہے، نون پر تشدید نہیں ہے، بس صرف اس کو دیکھیں گے. چلیں اب ہمارا پول ٹائم ہے. میں مائک ہینڈ اوور کرتی ہوں بشرا کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پولس کی طرف چلتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب تقصیر الصلاۃ. حدیث ہے آج جو پولس مشتمل ہے حدیث نمبر 198 سے لے کے 213 پر. پولس کو ڈسپلے کر دیجئے. جی آج کا پولس جو ہیں بہت آسان سے ہیں، صرف اس میں 6 سوالات ہیں. آپ انشاءاللہ بہت آرام سے کر لیں گے کیونکہ استاذہ نے اینڈ پہ اتنا لمبا کوسچن آنسرز کا سیشن رکھا ہے تاکہ سب باتیں بالکل واضح ہو جائیں. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. کوسچن نمبر 1 ہے، سفر میں فرض نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں اور سفر میں صرف ڈیش کا پڑھنا لازمی ہے. کس کا پڑھنا لازمی ہے؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 فجر کی سنتوں، آپشن نمبر 2 مغرب کی سنتوں. کوسچن نمبر 2 ہے، سفر میں جن 2 نمازوں کو جمع کرنا مسنون ہے وہ ڈیش ہیں.
کون کون سی 2 نمازیں ہیں جن کو سفر میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ آنسر کے لیے آپشنز دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. آپشن نمبر 2 عصر اور مغرب، عشاء اور فجر. کوشچن نمبر 3 ہے اگر مغرب کے وقت میں 2 نمازوں کو جمع کریں یعنی عشاء بھی ساتھ پڑھ لیں تو اسے کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کون سی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو واضح بھی ہو گئی ہوگی. آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 جمع تقدیم، آپشن نمبر 2 جمع تاخیر. کوشچن نمبر 4 ہے سجدہ تلاوت کے بعد ڈیش ہوگا، کیا ہوگا ان دونوں میں سے؟ آپشنز کو دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 سلام پھیرنا، آپشن نمبر 2 سلام نہیں پھیرنا. کوشچن نمبر 5 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ڈیش نماز پڑھتے تھے، کون سی نماز پڑھتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہی پڑھ لیا کرتے تھے؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 فرض، آپشن نمبر 2 نفل. کوشچن نمبر 6 ہے حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ جس نے ڈیش چھوڑی اس کا گھر مال سب کچھ برباد ہو گیا، کیا چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 نماز فجر، آپشن نمبر 2 نماز عصر. الحمدللہ بہت آسان سے سوالات ہیں اور ماشاءاللہ اتنی ہی سپیڈیلی آپ کی پارٹیسپیشن ہے. بہت سارے ساتھی اب تک کر بھی چکے ہیں. جیسے انشاءاللہ تعالی 85% ساتھی ہمارے پارٹیسپیٹ کر دیں گے، ساتھ ہی ہم ریزلٹس کو ڈسپلے کر دیں گے. چلیں ماشاءاللہ 86% ساتھیوں نے پارٹیسپیٹ کر دیا ہے تو ہم آنسرس کی طرف بڑھتے ہیں. آنسرس کو دیکھتے ہیں ہم. ہمارا کوشچن نمبر 1 تھا سفر میں فرض نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں اور سفر میں صرف ڈیش کا پڑھنا لازمی ہے. تو یہ صرف فجر کی سنتیں ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں اور ماشاءاللہ 98% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا. سفر میں جن 2 نمازوں کو جمع کرنا مسنون ہیں وہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ہیں اور بارک اللہ 99% ساتھیوں کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے. کوشچن نمبر 3 ہے کہ اگر مغرب کے وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے یعنی عشاء بھی ساتھ پڑھ لیں تو اسے کیا کہیں گے؟ تو اسے جمع تقدیم کہیں گے کیونکہ ہم اس کو آگے لے آئے ہیں اور ماشاءاللہ 80% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا. کوشچن نمبر 4 ہے سجدہ تلاوت کے بعد سلام نہیں پھیرنا ہوگا، درست جواب ہے. اور یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوشچن آنسر سیشن میں بھی کسی اسٹوڈنٹ نے استاذہ سے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے یہی والا جواب دیا تھا اور ماشاءاللہ 93% ساتھیوں نے اس کو بالکل درست نوٹ کیا. کوشچن نمبر 5 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ڈیش نماز پڑھتے تھے، تو صرف نفل نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے. سواری کا رخ کسی بھی سمت ہوتا تو پڑھ لیتے تھے لیکن فرض نماز کے لیے ہمیشہ سواری سے اترتے تھے اور پھر اسے قبلہ رخ ہو کر ادا کرتے تھے. ماشاءاللہ 96% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا. کوشچن نمبر 6 ہے کہ حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ جس نے ڈیش چھوڑی اس کا گھر مال سب کچھ برباد ہو گیا. تو یہ وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بارے میں دی اور بارک اللہ 98% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بھی بالکل درست دیا. چلیے الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے پولز کا اختتام ہوتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعا سے اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.